آج جو میرا عنوان ہوگا اس عنوان کا نام ہوگا صدقہ دینے کے 30 طریقے۔ مطلب میں آج کے اس لیکچر میں 30 ویز ڈسکرائب کروں گا، 30 طریقے ڈسکرائب کروں گا جن طریقوں سے ایک انسان صدقہ دے سکتا ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہے۔ یاد رکھیں، مطلب میں وہی حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا لفظ استعمال کیا۔ یہ تو کئی جگہ مدد کا لفظ ہے، کئی جگہ جو ہے کسی کو دینے کے لفظ ہے، کئی جگہ کوئی مانگے تو اس کو منع نہ کرو کے لفظ ہے، حالانکہ وہ بھی صدقہ ہے، لیکن میں وہ روایتیں نہیں رکھوں گا۔ میں انہی روایتوں کو آپ کے سامنے 30 ایسی رکھوں گا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو صدقہ کہا، پرٹیکولرلی صدقہ کہا۔ تو ویسی انشاءاللہ عزیز ہم 30 روایتیں دیکھیں گے جس میں 30 طریقے ہم کو پتہ چلیں گے کہ ان طریقوں سے ہم صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے اور اپنے صدقے کے عنوان کی طرف چلیں، یہ بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جب صدقے کا ٹاپک، خیرات بولی بالکل اردو زبان میں سمجھ لیجئے، یا پھر زکوٰۃ کا ٹاپک، یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ٹاپک، یا اللہ کے راستے میں کچھ دینے کا ٹاپک آتا ہے، تو بہت سارے لوگ مسلمان اپنے آپ کو اس ٹاپک سے مستثنا سمجھتے ہیں، ایکسیپشنل سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو ہمارے لیے صدقے کا ٹاپک، خیرات کا ٹاپک، زکوٰۃ کا ٹاپک یہ تو پھر ہمارے لیے سوٹیبل نہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو ایکسیپشنل کر کے، مستثنا کر کے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو مالداروں کے لیے یہ ٹاپک، امیروں کے لیے یہ ٹاپک۔ تو یہ وضاحت کر دوں میں اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال دے کہ صدقے کا تعلق مالداری سے ہے۔ یقیناً زکوٰۃ کا تعلق مالداری سے، لیکن صدقے کا، خیرات کا، یا کوئی مانگے تو اس کو دینے کا تعلق مال سے نہیں آتا۔ یہ اس جذبے سے ہے جس جذبے کے ساتھ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس نہیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صدقے کا جہاں تک معاملہ ہے، صدقے کے لیے آپ کو مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر مال کے بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ ان 30 طریقوں میں وہ بھی بات آئی۔ تو صدقہ مالدار بھی دے سکتا ہے، وہ مال کا سب سے افضل صدقہ دے سکتا ہے، لیکن جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی صدقہ دے سکتے، وہ بھی صدقہ دے سکتے۔ کیسے؟ انشاءاللہ اس روایتوں میں جب بات آئیں گی تو ہم دیکھیں گے مالی صدقہ تو افضل صدقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقے کے کئی طریقے ہیں دینے کی عادت، اور ان طریقوں کو بھی ہم دیکھیں گے جس میں مالدار بھی دے اپنے مال سے صدقہ اور غریب بھی دے اپنے جسم سے، اپنے اخلاق سے۔ ظاہر سی بات ہے مالدار بھی اپنے جسم اور اخلاق سے دے سکتا، لیکن جب میں یہ باتیں بیان کروں گا تو کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اب چلو اپنے کو نیا راستہ مل گیا صدقے کا، بولے اب مال سے دینے نہیں اور باقی سارے جسمانی وغیرہ میں اب دینا چالو کر دوں۔ نہیں، جو مال سے دے سکتا ہے وہ مال سے دے، جہاں مال کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں کسی اور چیز سے دے سکتا ہے، اس چیز سے دے۔ مطلب جہاں جو چیز سوٹیبل ہو اور جہاں جو چیز آپ دے سکتے ہو اس میں سب سے افضل دینے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ایک مالدار انسان کو آپ کی مالی صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ راستے پہ گرا ہوا ہے، اس کو آپ کو اٹھانا ہے، یہ آپ کا جسمانی صدقہ، تو وہاں اس کو جسمانی صدقے کی ضرورت ہے، مالی نہیں۔ سمجھے آپ؟ تو پتا چلا جس کو دیا جا رہا ہے اور جو دے رہا ہے اس کے کنڈیشن پہ ڈیپینڈ ہے، تو پہلے مال کا دیجئے، اس کے بعد جسم اور اخلاق سے بھی آپ اور میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، تو صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے۔ ایک اور وضاحت، کلیریفیکیشن، صدقے کا لفظ جو ہی ہمارے کانوں میں آتا ہے، بر صغیر میں رہنے والے، انڈین سب کانٹیننٹ جس کو بولتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ذہن میں صدقہ بولے تو 2-5 چیزیں ہی بس اطراف میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کیا گھومتا ہے؟ صدقہ تو انڈا، ایک دم ڈائریکٹلی دماغ میں انڈا فلیش ہوتا ہے، وہ بھی سیدھا سادہ نہیں، اس میں نمک ڈالا ہوا، لال کالا پیلا کیا ہوا، یہ ہے صدقہ۔ صدقہ تو آپ کے ذہن میں ایک دم مرغی فلیش کر رہی جو منگل اور ہفتے کے دن سڑک پہ آپ کو دکھتی، کالی ہو تو بڑا صدقہ، خطرناک صدقہ ہے، الٹے پر کی تو اور بھی ڈینجر صدقہ ہے، یہ صدقہ بولتے ہیں۔ صدقہ بولتے ہی ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یاد رکھیے، جو بہت ہی عجیب اور غریب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرغی صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا صدقہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے پاس صدقہ بولے تو بری چیز اور اس کے بعد بہت مخصوص چیز جو کہ ہم نے طے کر لی، انڈا، نمک، کبھی کبھار نمک، ہلدی، مرچی، بھلاوے، یہ سب ملا کے صدقے کی شکل میں دی جاتے ہیں۔ کبھی مرغی، الٹے پر کی مرغی، کالی مرغی، ایک پرٹیکولر دن چھوڑی مرغی، یا اس سے اونچا تھوڑا مالی اعتبار صدقہ سوچے تو بولے جان کا صدقہ بولے تو ایک بکرا دینا، تو وہ صدقہ بولے تو ایک بکرا یاد آتا، جس کو بیچارے کو پکڑ کے لایا جاتا، ہاتھ لگانا بھی اس کو ضروری سمجھتے، وہ کبھی کبھار ٹائلز اور ماربل پہ چل بھی نہیں سکتا، ہمارے گھروں میں گرتا پڑتا بیچارہ، کھینچ کے لاتے اور اس کو ہاتھ لگاتے، بولتے یہ ہوا صدقہ۔
یا پھر خراب قسم کے گیہوں یا اناج صدقہ، یا پھر صدقہ بولے تو جو چیز چوری ہوگی تو بولے ہوا صدقہ، مسجد میں چپل گئی تو بولے صدقہ ہوگی، گھر میں چوری ہوئی تو بولے صدقہ ہوگی، یا پھر صدقہ بولے تو انتہائی گھٹیا اور بری چیز یا پرانی چیزوں کو نکال کر کسی کو دے دینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرانی چیز صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا مرغی اور جو ہے نمک وغیرہ صدقہ نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ دینے والا اور لینے والے کیا یہ ضرورتوں میں سے ہے؟ ہم نے پرٹیکولر چیزوں کو، مخصوص چیزوں کو صدقہ سمجھ لیا، تھوڑا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ میرا اس پہ تفصیلی عنوان ہے صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور فضیلت، اس کو ضرور دیکھیے، اس میں میں نے کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے پورے تذکرے اس میں کیے۔ ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم 30 طریقے دیکھنے والے صدقہ دینے کے کہ ہم کیسے اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات میں اس کی فضیلت بیان کر دی کہ مال خرچ کرنے کی فضیلت کیا، اور صدقہ بھی مال خرچ کرنے میں ایک ٹائپ ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ ہے، اور صدقے کی کئی اقسام ہیں، جیسا صدقہ ایک تو فرض ہوتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ کہیں گے، صدقہ ایک تو واجب ہوتا ہے جیسے صدقۃ الفطر ہے، اور صدقہ ایک تو نفل ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں خیرات بولتے ہیں۔ ٹھیک، تو زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، واجب صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور نفل صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے تعریف کی اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی، اور کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ شروعات ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے الف لام میم کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں غائب پر، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے، اور مما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن کی شروعات میں ہی دینے والوں کی تعریف ہو گئی، پھر یہ نفل صدقہ دیتے ہو، واجب ہو یا فرض ہو، یا الٹا گنے تو فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو، ان کی تعریف کر دی گئی خرچ کرنے والا، اور ایک صفت بتا گئی متقین کی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کی کیا فضیلت ہے، چونکہ آج یہ عنوان نہیں ہے، میں اس پہ عنوان دے چکا ہوں، آپ ضرور میرا یہ عنوان سنیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ اس میں آپ کو تمام چیزیں پتہ چلیں گی کہ خرچ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، جس سے میں نے زکوٰۃ کو چھوڑ کر باقی تمام مال کو خرچ کرنے کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو صدقہ یاد رکھیے بڑا اجر و ثواب والا معاملہ ہے۔ اب صدقہ کسے کہتے ہیں، مختصر سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا ڈیفینیشن تعریف مختلف علماء نے مختلف تعریف دی ہے، میں اس کا ایک ڈیفینیشن جو آسان آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ہوں گا وہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ پھر فرض ہو یا نفل۔ صدقہ وہ چیز ہے، وہ مال ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے، قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو۔ یاد رکھیں، اب اسے صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب صدقہ کر کے یہ جتلانا چاہتا ہے کہ وہ جنت کا سچا متلاشی ہے، کیونکہ صدقہ صدق سے آتا ہے، سچائی سے آتا ہے۔ تو صدقہ دینے والا صدقہ دے کر یہ اعلان کرتا ہے، یہ جتلاتا ہے کہ اللہ میں سچے دل سے جنت کا طلبگار ہوں، اس لیے تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ سمجھا؟ اسی لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ یا اس بات پر صدقہ دلالت کرتا ہے کہ جو صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، مطلب اپنے ایمان میں سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ صدقہ سچ سے آتا ہے، صدق ہے نا، صادق سچ بولنے والا، اسی سے لفظ آتا ہے نا، صدیق جیسا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سمجھا؟ تو گویا صدقہ دینے والا اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، فرض ہو یا نفل ہو، اور صدقے کو صدقہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ اعلان کرتا ہے اے اللہ میں سچے دل سے جنت کا متلاشی ہوں، یا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایک سچا ایمان والا ہوں، کیونکہ تیرے دین نے مجھے حکم دیا، تو نے اپنے نبی کے ذریعے مجھے حکم دیا، میں جو ہے اس کو خرچ کر رہا ہوں، دیکھ تو نے حکم دیا اور میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوا صدقہ، اس کا مختصر سا تعارف، ڈیفینیشن جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ آئیے صدقے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حالانکہ ہمارا عنوان آج فضیلت وغیرہ نہیں ہے، لیکن میں 3 سے 4 اجر و ثواب رکھوں گا تاکہ ایک مائنڈ فریش ہو ہمارا کہ صدقہ ماشاءاللہ کیا کیا بینیفٹس دیتا ہے۔ اس کے تو لا تعداد بینیفٹ ہیں، ان لا تعداد میں سے، ان کاؤنٹیبل بینیفٹس میں سے، فائدوں میں سے، فضائل میں سے میں 2 سے 4 ہی رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ سن کے ہی آپ کہیں گے ماشاءاللہ یہی بہت، اور بھی ہے تو پھر تو بڑی بات، یہی بہت۔ آئیے سنتے ہیں
متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر خیرات کرے، مطلب صدقہ دے، جو شخص کھجور کے برابر، یا کھجور سمجھ لیجیے، کھجور کے برابر کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، اور اللہ حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ دیکھیے صدقے کی کنڈیشن بھی آ گئی، کتنا بھی دے سکتے آپ، چاہے کھجور دینا ہے تو کھجور کے سائز کے برابر کوئی چیز، یا کھجور کے ویلیو کے برابر کوئی چیز، یا کھجور کے سائز ویلیو کے برابر مطلب اتنی قیمت کی کوئی چیز، ایک کھجور اگر دیتا ہے، لیکن کنڈیشن اللہ حلال کو ہی قبول کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ حرام کماتے ہیں اور اللہ کے نام میں خوب خرچ کر کے یہ سوچتے ہیں شاید یہ خرچ سے وہ حرام بھی حلال ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ حلال مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، یاد رکھیے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ جو قبول کر لیتا ہے، پھر اس خیرات دینے والے کے لیے اسے پالتا ہے، اور ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ بچڑا سمجھتے ہیں آپ؟ کاف، یا جس کو کہیں گے جانور کا چھوٹا بچہ، چاہے وہ اونٹ کا ہو، چاہے وہ گائے کا بچہ ہو، بچڑے کو آپ پالتے ہیں۔ تو ایک انسان جس کے پاس جانور ہو اور وہ جانور بچہ دے دے، کیسے پالتا ہے؟ میرے لیے بہت مشکل ہے ڈیفائن کرنا، لیکن جو جانور پالتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں وہ کیسے پالتا ہے، کیسے سنبھالتا ہے نا۔ پیدا ہوتے ہی اس کو نہلانا، دلانا، اس کو ٹائم پہ کھلانا، اس کو اس کی ماں کا دودھ پلانا، اس کو لے کر گھومنا، اس کی کیئر ٹیک کرنا، کتے تو پیچھے لگ جا رہے، گر تو نہیں جا رہا، اور گر گیا تو زخم کرتے لوگ جو گاؤں میں رہتے۔ آج کل چونکہ ہم لوگ گاؤں میں نہیں رہتے تو ہم کو بچڑا وغیرہ پالنا، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے جب جانور بچہ دیتا ہے، کیا خوشی ہوتی ہے انسان کو جب جانور بچہ دے دیتا ہے، سمجھ رہا؟ وہ آدمی پھولا نہیں سمجھ رہا بات؟ ٹھیک ہے، بہرحال تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے اور ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کو خیرات دینے والے کے لیے پالتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب یا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنے اچھے سے پالتا ہے کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور تھا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آپ اللہ کی راہ میں کھجور یا کھجور کی قیمت یا کھجور کے سائز کے برابر بھی چیز صدقہ کرو گے، چھوٹی چھوٹی، اللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ کو آپ کے صدقہ ایک آخرت کا انویسٹمنٹ ہے، اور آخرت کا ریئل بزنس ہے، آخرت کی ریئل سیونگز ہے، یہ ہمارا ریئل فکس ڈپازٹ ہے، یہ ہمارا ایکچوئل سٹاک ہے جو بعد میں ہم کو اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، ریل میں مال اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ جب انسان جائیں گا رب العزت کے پاس، پہاڑ جتنا بڑا یا تو وہ کھجور ہو جائیں گا، یا تو پہاڑ جتنا بڑا اس کا اجر ملیں گا، جو بھی ہو حدیث کا مطلب دونوں بھی ہو سکتا ہے، ایک تو اتنا اجر کے برابر یا اتنا سائز کے برابر۔ ایک کھجور دیا پہاڑ کے برابر اجر ملا، یا ایک کھجور دیا پہاڑ کے برابر کھجور دینے کا اجر، بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو صدقے کو پیچھے مت ہٹیے، خوب خرچ کیجیے۔ آئیے، صدقہ دیتے وقت ایک خیال ذہن میں آتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، ارے دینے سے تو چیز کم ہو جائیں گی، ارے دینے سے چیز کم ہو جائیں گے، تو اسے کلیریفیکیشن بھی کر لیتے ہیں۔ جیب میں 100 روپے صدقہ کیے 10 روپے، کیلکولیٹر بول رہا 10 روپے کم ہو گئے، اب کتنے بجے جیب میں 90 کم ہوتے نظر آ رہا، لیکن یاد رکھیے گنتی کے اعتبار سے تو شاید کم ہوتے نظر آئیں گا، برکت اور ثواب کے اعتبار سے 10 روپیز یا 90 روپیز سے بھاری پڑ جانے والے، بہت زیادہ بھاری پڑے۔ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جائیں گا تو پھر 10 روپیز بھی تو بڑھیں گے نا، یہ سوچیے، کم نہیں ہوتا کبھی۔ ہاں ٹینجیبلی اس کو ماپ نہیں سکتے، برکت وغیرہ ماپی نہیں جاتی۔ تو آئیے حدیث کس طرح سے سنیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ حدیث اور طویل ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، اتنا بتا رہا ہوں، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ جب نبی نے اپنی زبان سے کہہ دیا تو میرا ایمان ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا لیکن برکت کے اعتبار سے ہوتا، نہیں، مال کو کمی نہیں کرتا، ختم۔ اگر پلین ظاہری معنی بھی لے لو تو اس کا معنی مال کم ہوتا ہی نہیں۔ پھر کیلکولیٹر جھوٹ بتا رہا، کیلکولیٹر بتا رہا ویسا، لیکن 10 جانے کے بعد کتنے آنے والے آپ کو نہیں معلوم۔ وہ برکتوں کو سمجھ کے اور اس کے بدلے میں اللہ جو دیتا ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاتے ہیں نا، سمجھ جائیے۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، ذہن سے نکال دی، صدقے سے مال کبھی کم ہوتا ہے۔ آئیے
ایک اور چیز دیکھتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی صحیح صدقے میں دی جا سکتی ہے، دینے والا بھی آر محسوس نہ کرے، برا محسوس نہ کرے، اور لینے والا بھی برا محسوس نہ کرے۔ مطلب ایک انسان اپنے حیثیت کے اعتبار سے بہت چھوٹی چیز بھی صدقے میں دے سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان آپ کو بہت چھوٹی سی چیز بھی صدقے میں دے تو لینے والا اس کو برا نہ سمجھے بلکہ خوشی سے اس کو اختیار کرے اگر وہ کچھ دیتا ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں، مسلمان عورتوں کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کو تحفہ بھیجنے کے لیے حقیر نہ جانے، مطلب کوئی عورت دوسری عورت کو تحفہ دینے میں حقیر نہ جانے، کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھور کیوں نہ دے تم کو۔ مطلب کوئی عورت دوسری عورت کو برا نہ مانے اور جو بھی چیز بھیجے اس کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کے کھور کیوں نہ ہو۔ بکری کے کھور سمجھتے نا، اس کو آپ کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، گوشت وغیرہ تو سیدھے آپ نے دھویا اور کھا لیا، کھور کو گرم کرو، بال نکالو، صاف کرو، محنت بہت کرنا پڑتی ہے اس کے پیچھے۔ تو کہا اگر کوئی بکری کے کھور دے دے تو بھی نہ دینے والے نے ہچکنا چاہیے نہ لینے والے نے ہچکنا چاہیے۔ پتہ چلا یہ صدقات اور خیرات میں، لوگوں کی مدد کے معاملے میں، تحفے دینے کے معاملے میں کوئی چیز کو نہ چھوٹا سمجھے اور کوئی آدمی چھوٹا سمجھ کے رکے نہ، اور کوئی آدمی چھوٹا سمجھ کے نہ سمجھے کہ مجھے اتنا چھوٹا تحفہ، اتنا چھوٹا نہیں۔ دینے والا بھی نہ شرمائے حقیر سمجھے، لینے والا بھی نہ، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کی استطاعت اتنی ہے، سمجھا، اور آپ بھی خوش رہیں، اور دینے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ یار میری استطاعت تو کم ہے، کیا کروں، آپ کی استطاعت کے مطابق خوری صحیح دیا دیا۔ چلیے آئیے، تو دینا چاہیے چوٹا ہو یا بڑا ہو۔ صدقہ اللہ کی ناراضگی کو دور اور اس کے غضب کو دور کر دیتا ہے۔ آہا، اس کے تو بڑے فائدے ہیں، میں تو کچھ ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے۔ کیا فضیلت، صدقہ رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے۔ اگلی فضیلت سنیے اس کے بعد جو اسی حدیث میں آتی ہے، اور مرتے وقت بری حالت کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بینیفٹ ہے۔ صدقہ سب سے پہلا رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے اور بری موت سے نجات دلاتا ہے۔ بری موت سے مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ کی جو موت آئی وہ کیسی آئی، بری موت سے مراد یہ کہ وہ جب مرا ہو تو فرشتوں کی بشارت لے کر مرا ہو، مطلب فرشتوں کے وارننگ یا دھمکیاں لے کر نہیں مرا ہو، کیونکہ فرشتے جب آتے ہیں بری شکلوں میں آتے ہیں، جو گناہگار ہوتا ہے اور دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو وارننگ دیتے ہیں، اور نیک لوگوں کو بشارت دیتے ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ صحابہ کی بہت سی اموات دیکھی کیسی ہوئی، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو انتقال کے بعد کان، ناک، انگلیاں سب کاٹ دی گئی، یہ بری موت نہیں ہے، لیکن جب فرشتے آئے ہوں گے ان کو لینے تو بشارتوں کے ساتھ آئے، بچ گئے بری موت۔ ہر بار وہ یہ سب ایکسیڈنٹ ہوا تو ابھی نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ بری موت ہے، ہارٹ اٹیک نہیں، بری موت۔ وہ مرا تو تب فرشتے کس حالت میں اٹھا کے لے گئے، یہ ریئل موت ہے۔ تو بری موت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اس میں یہ بھی شامل کر سکتے کہ فزیکلی بری موت بچا لیتا ہے، اچانک نہیں دیتا ہے تاکہ توبہ کا موقع، اچانک آ بھی گئی تو ایسی حالت میں پھر دیتا ہے کہ وہ خوش رہتا ہے، سمجھے بات۔ بری موت سے نجات دلاتا ہے صدقہ، معمولی چیز نہیں، یہ انویسٹمنٹ آخرت کا ہی نہیں ہے، دنیا کے فائدے بھی دے کے جاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، صدقے کی ایک اور فضیلت دیکھ کے انشاءاللہ عزیز، اس صدقے کے اقسام کی طرف بڑھیں گے، ہم کن کن طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ آئیے، صدقہ جو ہے دی جانے والی چیز آخرت میں انسان کو ملیں گی۔ اس حدیث کو میں بولوں گا ریئل انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی، ریئل ایف ڈی فکس ڈپازٹ کی بات، ریئل ریٹرنز کی بات ہو رہی ہے اس حدیث۔ سنی حدیث میں، یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کی روایت، مطلب میں عائشہ فرماتی ہے کہ اہل بیت میں سے یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی جانور ذبح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے پوچھا کہ کیا باقی رہا ہے، تو ماں عائشہ نے جواب دیا صرف کاندھے کا ایک حصہ باقی رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا جو سامنے کا پیر ہوتا ہے، جو کاندھا بولیں گے سمجھو، فرنٹ لیگز ہوتے ہیں، اس کے اوپر کا جو مچھی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو پسند تھی۔ تو کہا کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کیا، صبح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے حساب سے آپ بانٹ رہے ہیں۔ پھر سوال کیا کیا بچا، تو میں عائشہ نے کہا بس کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا۔ تو عائشہ نے فرمایا سوائے کاندھے کے کچھ باقی نہیں ہے، یعنی کاندھے کے علاوہ سب تقسیم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاندھے کے علاوہ سب باقی ہے، کاندھے کے علاوہ سب باقی ہے، کیونکہ کاندھا تو اب ہم کھائیں گے، یہ تو ہم نے استعمال کر لیا، باقی پورا جانور باقی ہے کیونکہ وہ صدقہ ہوا، اس کا ریٹرن ملنے والا۔ کاندھے کے علاوہ سب باقی، میں عائشہ نے کہا کاندھے کے علاوہ کچھ باقی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاندھے کے علاوہ سب باقی رہ گیا۔ تو پتہ چلا صدقہ، باقی رہنے والی چیزیں،
ریئل سیونگز ہے، ریئل انویسٹمنٹ ہے، ریئل ریٹرنز ہے، ریئل ایف ڈیز ہے، ہمارا یاد رکھیں یہ جمع کرنے کی چیز ہے۔ آئیے اب صدقے کے بارے میں آخری ایک بات وہ یہ ہے کہ کس کو دے اور افضل صدقہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیں افضل صدقہ آپ کے مال کا خرچ کرنا ہے، اور اس کو کس کو دے تو اپنے رشتہ داروں کو عطا کرے سب سے پہلے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کون سا صدقہ زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ فرمایا کم مال والے کا بہت زیادہ کوشش کرنی صدقہ دینے کی، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ افضل صدقہ کیا ہے کہ کم مال ہونے کے باوجود ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ مال کا صدقہ دوں، جس کے لیے وہ کماتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو پتہ چلا مال کا صدقہ افضل ہے، اور اس میں غریب آدمی کما کر اللہ کے راہ میں خرچ کرے، یہ اور افضل صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہا اور اس کو پہلے دو جس کی ضروریات تمہارے ذات سے منسلک ہے، مطلب اس کو دو جس کی ضروریات تم پر ڈیپینڈ ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار۔ سب سے پہلے بیوی، بچے یا پھر ماں باپ، بیوی، بچے، اور اس کے بعد جو رشتہ دار آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اس سے قریب، اور اس سے سمجھا بات، تو جس سے تو پتا چلا افضل صدقہ مال ہے، اور سیکنڈ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ چلیے آئیے اب صدقے کے 3 طریقے دینے کے انشاءاللہ جس بہت آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھوں گا۔ ایک ہی حدیث میں 2 3 4 5 اور 6 طریقے ہیں، مطلب ایک ہی حدیث میں کئی الفاظ ہیں، اس لیے ہم وہ سب کو ایک ساتھ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہت لمبا نہیں انشاءاللہ، 30 ہے، لیکن ایک روایت میں 2 3 4 اور ایک روایت میں 6 بھی ایک ساتھ ہے، مطلب 6 چیزیں ایک ہی ساتھ بتا دی گئی۔ یہ باتیں میں کیوں آپ کو خاص رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ حدیث میں بطور صدقے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہے۔ میں نے کہا نا، میں نے ہر روایت کو نہیں رکھا، صدقہ لفظ جس میں ہے، لفظ الفاظ، تو پتہ چلا یہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلا کہ یہ صدقہ ہے۔ چلیے آئیے، اور اس میں بلا تفریق مالدار اور غریب سب یہ صدقہ دے سکتے۔ میں جو صدقے کی بات کروں گا نا، آپ اور میں سب دے سکتے، چاہے میری بات سننے والا امیر ہو یا غریب ہے، سب دے سکتا ہے۔ مختلف صدقے کے طریقے انشاءاللہ عزیز آج ہم دیکھیں گے۔ آئیے پہلی روایت ہم دیکھیں گے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، یعنی بطور نعمت الہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر انسان پہ صدقہ لازم ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ صحابہ نے فرمایا اگر وہ اس کی قدرت نہ پائے کہ صدقہ کرے، مال و دولت نہیں ہے بیچارے کے پاس، قدرت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے نفع حاصل کرے اور اپنی ذات کو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ صدقے کی پہلی قسم یہ ہے کہ اگر صدقہ دینے کو مال نہیں ہے، مطلب بائی ڈیفالٹ میں مالدار نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیسے صدقہ دوں؟ صدقے کی پہلی قسم محنت کر کے کمائے اور کما کر اپنی ذات پر اور دوسروں پہ خرچ کرے، یہ صدقہ ہے۔ اور یہ پہلی قسم، مطلب کما کر اپنی ذات اور دوسروں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ تھے، کیا کہا اللہ کو صدقہ کرو، تو ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کہا پھر الگ سے کماؤ، اپنے اوپر خرچ کرو اور دوسروں پہ خرچ کرو، یہ صدقہ ہے۔ صدقے کی پہلی قسم کمانا، محنت کر کے اپنے اوپر دوسروں پہ خرچ کرو۔ آگے فرمایا اس کے اندر اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی خیرات کرے۔ صحابہ نے پوچھا اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے رکھے تو کیا کرے؟ نہ مالدار ہے نہ مال کما سکتے ہیں، دونوں چیز نہیں ہو رہی، تھرڈ فیز کیا ہے؟ کیا کرے اس کے بعد ہم؟ تو آپ نے فرمایا وہ بدن یا مال سے مدد کرے۔ انشاءاللہ مدد، بدن اور مال کی مدد کو ہم سیکنڈ کیٹیگری نہیں کاؤنٹ کریں گے، وہ کیسے کر سکتے بعد میں ایک الفاظ کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ صدقہ ہے صدقہ، ٹھیک؟ بدن اور مال سے اس کی مدد کرے، یا پھر غمگین حاجت مند کی مدد یا مال کے ذریعے غمگین حاجت مند کی مدد کرے۔ کیا الفاظ ہے؟ دوسرا صدقہ کہ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین حاجت مند کی مدد کرنا، یہ دوسری قسم ہے۔ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین یا حاجت مند کی مدد کرنا، پریشان حال، غمگین پریشان انسان کی مدد کرنا۔ کیسے؟ اپنے مال سے اور اپنے جسم سے، ہیلپ کر کے، سامان اٹھا کر، سامان چڑھا کر، لفٹ دے کر، ہے نا، چیزوں میں مدد کر کے، پہچان کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے غمگین مددگار کی مدد کرنا، دوسرے سب قسم ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا نیکی کا حکم کرے، ٹھیک ہے؟ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا باز رکھے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے، تیسری قسم صدقہ۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دولت سب ہے، اتنے شر پسند ہوتے ہیں، لوگوں کو زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں،
اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو. پیسے نہیں بھی ہے، جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے، مالی مدد نہیں بھی کر سکتے، پہچان سے مدد نہیں کر سکتے، تو بھیا یہ مدد ضرور انسانیت کی کرو. یہ صدقہ تو دو کم از کم، اپنے ذات سے کسی کو اذیت نہ دو، یہ بھی صدقہ. تیسری قسم، تو اس حدیث کے اندر تین قسمیں آ گئی. ایک پہلا کہ انسان جو ہے کما کر جو ہے لوگوں کو کھلائے، ٹھیک ہے، اپنے کمائی سے، مطلب خود محنت کرے، اپنے آپ پہ خرچ کرے، دوسروں پہ خرچ کرے. دوسری قسم اس کے اندر ہم نے جو دیکھی ہوئی کہ غمگین حاجت مند کی مدد کرے مال سے اور جسم سے. تیسری قسم دیکھی اپنے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے. آئیے صدقے کی چوتھی قسم کیا ہے جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، چوتھا طریقہ جن سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے. یہ روایت جو متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے، یعنی ان کے مقابلے میں اس کو ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس میں جتنے جوڑ ہیں اتنے جوڑوں کی طرف سے دن بھر میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر ایسا کریں گا تو اس دن وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ رہیں گا. ٹھیک، تو کہا اس کے ہر جوڑ کی طرف سے مقابلے میں صدقہ ضروری ہے. ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے. چوتھے صدقہ، دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ ہے. اس کو مال کی ضرورت نہیں کہ تو ہو سکتا دونوں سامنے والے مالدار ہو، ان کو یہ آپ کے مال کے صدقے کی ضرورت ہے. یا پھر دونوں مالدار نہ ہو، غریب ہو، لیکن آپ بھی غریب ہو، آپ دے نہیں سکتے ہو، یا وہ مالدار ہے اور آپ غریب ہیں. یہ صدقہ تو آپ مالدار کو بھی غریب دے سکتا اگر اللہ نے اس کو حکمت اور دانائی دیے. انصاف کرے لوگوں. اور ایک آدمی اگر جج ہے، منصف ہے، حاکم ہے، پنچ ہے، لیڈر ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو صدقہ کر رہا ہے، اپنی پوزیشن کا صحیح فائدہ ہوتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو چوتھا صدقہ ہوا لوگوں میں انصاف عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا آدمی کی مدد کرنا، اس کو جانور پر سوار کر دینا. پانچویں قسم صدقے کی آدمی کی مدد کرنا کہ اس کو اس کے جانور پر سوار کر دینا. فزیکل ہیلپ، کوئی آدمی ہے جانور پر سوار نہیں ہو پا رہا، جانور کو بٹھا کے سواری کرا دینا. آج کے زمانے میں کوئی بوڑھا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی بند ہو گئی، سیلف سٹارٹ گاڑی نہیں بیچارے کی، تو کک مار کے دے دینا. وہی ہے نا، اس کو سوار کر دینے میں بیچارے کو، تاکہ سواری پہ سوار ہو جائے یا سواری چل پڑے، اس کو سہولت دے. سوار کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی زین باندھ دینا. ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو بٹھا دینا یا کہیں چھوڑ دینا. سمجھ رہے بات؟ تو آپ فرماتے پانچواں صدقہ آدمی کی مدد کرنا، اس کے جانور پر اس کو سوار کر دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز صدقے کی طریقہ جو ہے وہ یہ سوار کر دینا یا اس پر سامان لاد دینا. چھٹا قسم صدقے کی طریقہ آدمی کا سامان جانور پر لاد دینا. اس زمانے میں جانور تھے، آج کہوں آدمی کا سامان اس کی سواری پہ لاد دے. سمجھو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے، اب کار دور ہے تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، وہاں تک پہنچا دیں. ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی، میں یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا. ارے بھائی اس کو تو مال بھی نہیں لگتا. اور کبھی کبھار سامنے والے کو مال کی ضرورت ہی نہیں، مالدار انسان. آپ اگر گلف میں چل جائے، یورپ امریکہ میں چل جائے، ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں دیکھیں لوگ مالدار ہیں لیکن جسمانی کمزوری ہے، نوکر چاکر ملتے نہیں ہیں، پورٹرز یا سامان اٹھانے کو حمال نہیں ہوتے ہر جگہ. وہ بیچارے وہ گاڑی میں لے جاتے رہتے، کئی جگہ کارٹ بھی نہ چلے، وہ گاڑی نہ چلے تو ٹرالی، تو پریشان کھڑے رہتے ہیں. آپ نے سامان اٹھایا، اس سے نہ عزت میں کمی ہوں گی آپ کے، نہ کوئی آپ کو حمال سمجھے گا. انشاءاللہ مسئلہ نہیں. لوگ یہ تو مدد کر رہے ہیں، بڑھ کے کرو. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ حاملہ عورت کی مدد ہو سکتی ہے، بوڑھے انسان کی مدد ہو سکتی ہے، بچے کی مدد ہو سکتی ہے، وہ مدد کا مستحق انسان بیمار وغیرہ اس کی. تو ایک تو آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا، پانچواں طریقہ. چھٹا طریقہ اس کے سامان کو اس کے جانور پر لاد دینا یا اس کے سامان کو سواری پہ سوار کر دینا. ساتواں طریقہ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. ساتواں طریقہ صدقہ، اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے. آج دنیا میں ہر آدمی دوسرے سے عزت ہی طلب کر رہا ہے بھائی، ہر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے. دو عزت لوگوں کو، اچھی بات کرو. اگر تم اس نیت سے اچھی بات کرتے ہو کہ میرے دین نے اس کا حکم دیا اخلاق حسنہ کا، اچھی بات کا، تو اللہ تعالی صدقہ لکھیں گا تمہارے نام اعمال. سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات کرو. یہ عادت ڈالنا آسان نہیں، اچھی بات کرنے کی. جتنی بھی باتیں آئی نا صدقے کی، سب آج ہم کسی کو سواری پہ سوار نہیں کرنا چاہتے، آج ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے جسمانی، آج کسی کے سامان کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کر سکتے. اچھی بات تو بہت مہنگی چیز ہے بھائی دنیا میں. آج کل اچھے الفاظ کسی سے سن لینا، کان کو ایسا خوشی ہوتی ہے، کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں، کون بول رہا ہے ایسے زمانے میں اتنے اچھے ہو رہا ہے. اور میں نے دیکھا جو لوگ بااخلاق اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں نا، کبھی غلطی سے غلط لفظ بھی نکلے تو آپ کے ساتھ ہی نکلتے ان کے منہ سے. میں نے دیکھا ایک بار دو لوگ لڑائی کر رہے تھے، بڑے اچھے اخلاق والے،
لیکن انسان ہے، ہو جاتی ہے، چڑ گئے تھے تو گالی بھی آپ کے ساتھ ہی دے رہے تھے، آپ کی یونیک، کیونکہ ان کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ برائی کو بھی وہ برے انداز سے نہیں بول پا رہے تھے، اس میں بھی آپ بول رہے تھے، ہاں سنا میں نے آپ کے ساتھ گالیاں دی، لیکن اس سے ایک بات تو پتا چلی، بہت بااخلاق لوگ عادی تھے اچھی بات کرنے، جب مجبور ہوئے نا گھٹیا لوگوں سے جھگڑا ہو جو بھی ہوا، بات منہ سے نکلی، گالی نکلی، لیکن وہ بھی الفاظ دیکھے، میں ہی نہیں بول رہا وہ بہت جائز طریقہ تھا گالی دینے کا، بالکل نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اچھی بات کرنے کا عادی انسان بری بات کر نہیں سکتا بولنا میں۔ ایک انسان کو دیکھا گیا اپنی گدھی سے، گدھی ہوتا نا اس پہ وہ سامان لاد کے عورتوں میں بیچا کرتا تھا، تو اپنی گدھی سے آپ سے بات کرتا تھا، تو کسی نے ایک بار پوچھا تو اپنی گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے، جانور ہے، لوگ تو جانور کتنے گالیں دیتے، چلتی نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں فلاں، تو اپنی گدھی سے کیوں بات کرتے؟ اس نے کہا میرا بزنس عورتوں میں، وہ چوڑیاں وغیرہ عورتوں کے سامان میں، مجھے گدھی کو اگر گالی دینے کی عادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے غلطی سے عورتوں کے سامنے بھی گالی نکل جائے، تو اچھی بات آسان نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور کچھ تو بھی جوش کی باتیں ہو گئی، تو وہ لوگ ایسا کر رہے، یہ لوگ ایسا کرتے، جو جوش میں بولے اس کی تو، اور ایک گالی دے دی، دیکھ لیتا سالوں کو میں، ایسا بول کے گالی بھی دے دیے، سالوں کو دیکھ لیتا، یہ بول دیا۔ اب وہ مجلس بہت دیندار لوگوں کی، اس میں بڑے علماء بیٹھے ہوئے، اب جب سودائی تھوڑی سی دیکھ کے میرے کو اردو برابر نہیں آتی، بولے اردو کا گالیوں سے کیا تعلق، گالیاں دے دی، بولے وہ ذرا میری اردو میں زبان پھسل جاتی ہے، بولے تھوڑا میں گاؤٹی آدمی ہوں، تو پتا چلا بری بات بولنے کی عادت ہوگی نا، کب نکلیں گی مجھ سے نہیں معلوم، اس لیے وہ گدھی والا کیا کر رہا تھا، گدھی کو بھی برا نہیں بول رہا تھا، کیونکہ بائی چانس عورتوں کے سامنے نکل گئی ایک آدھ بات، کیوری کیاری بولے تو عورت میں کیا حال کرنا، کیونکہ وہ عورتوں میں سیل کرتا تھا، شاید ہرمال وغیرہ ہوتا ہے نا، گدھی کو بول رہا ہے، چڑ گیا کسی عورت پہ، بہت سودا کر رہی اور بول دیا تو اس نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا تھا کہ جانور سے بھی آپ سے بات، اچھی بات کرنے کی عادت ڈالو، صدقہ، پیسے نہیں خرچ کرو، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بڑی، تو آپ نے کہا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ 7واں تھا۔ 8واں طریقہ اسی حدیث میں آتا ہے، اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، ابھی مالدار غریب دونوں نماز کو جا رہے ہیں، دونوں کو صدقے کا ہے، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، مسجد کی طرف ہوتا ہے، مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ نماز پڑھے، یہ بھی صدقہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ ہمارے پاس بیچاری عورتیں اس صدقے سے محروم ہی ہیں، مسجد کی طرف جاتی نہیں، ان کا انتظام ہی نہیں، تو اس کا صدقہ بھی غائب ہو گیا۔ بہر صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ نماز کی طرف جائے، چل کر جائے، ہر قدم پر صدقہ ہے ادا، اور ویسے بھی نماز کے لیے مسجد کو پیدل جانا اس کی فضیلت ہے ادا، چونکہ اس کے اندر یہ صدقہ والا معاملہ نہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ فزیکل کوشش کر کے وہ چاہ رہا ہے، گاڑی پہ بھی جا سکتے، بالکل حلال ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب فزیکل خود کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر زیادہ دیتا ہے۔ چلیے آئیے، تو نماز کی طرف اٹھنے والے قدم بھی صدقہ ہے، تو سوچو مسلمانوں جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تم کتنی چیزوں سے محروم ہے، نماز تو ایسا افضل عمل ہے، اس کی طرف چل کے جانا بھی صدقہ، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اگر نماز پڑھے انسان تو اس کے پورے پیچھے گناہ معاف ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ انسان سے گناہ ہو صغیرہ تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اتنی معافیاں ہیں اس نماز میں تو، اور اگر رات کی تہجد پڑھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صحت اللہ دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، کتنے فائدے، تو نماز تو فائدے سے خالی نہیں، چل کے جانا بھی فائدے سے خالی نہیں، ارے اس کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب اللہ دیتا ہے، یہ وہ چیز نماز کی ہم پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 9واں طریقہ بھی اسی حدیث کے اندر آتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، پھر دہراتا ہوں ایک بار، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ہم تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں ڈالنے کے ماہر ہے نہیں، چبوترا بڑا کرو، نکالو 4-5 فٹ گھر سے باہر، لیکن روڈ چھوٹی ہو جائیں گی، اپنا کیا جا رہا، لوگوں کا پرابلم ہے۔ حالانکہ صدقے کے علاوہ یہ ایمان کا حصہ بھی، معلوم آپ کو، راستے کو صاف رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ 77 مور دین 77 تک شاخیں ہیں، افضل شاخ لا الہ الا اللہ، ادنا شاخ 77 راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سمجھیے آپ، بہرحال صدقہ بھی ہے لیکن، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، ابھی میں تو ہر صدقے کا اجر کیا وہ رکھ نہیں رہا ہوں، لیکن اس کا رکھتا ہوں آپ کو، راستے سے تکلیف چیز ہٹانے کا کیا اجر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا، پچھلی قوم میں ہم سے، اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی، کانٹے دار، بہت بڑا جھاڑ نہیں تھا، ٹہنی سمجھو، اپنے ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ببول بہت کامن ہے، جس کو کانٹے ہوتے ہیں، بہت کامن ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، کہیں بھی ملتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، سمجھ لو ٹہنی جس پہ کانٹے تھے وہ ملی، اس نے اس کو اٹھا کے بازو کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، مغفرت کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہ صاف معاف،
اور جو الفاظ ہو سکتے ہیں وائپ آؤٹ، اریزڈ، مغفرت، تب تک کہ جس ایج میں تھا معافی پا گیا. لیکن اس کا الٹا بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. راستے میں کانٹے دار چیزوں کو ڈالنا، راستے میں کچرا پھینکنا، راستے کو روکنا، راستے میں گاڑی غلط پارک کرنا، راستے میں شادی بیاہ اور میت کے لیے راستوں کو بند کرنا. جب ریوارڈ اتنا لاتی ہے کوئی چیز تو اپوزٹ بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا. ایمان لانے والا جنت میں جائے گا تو ایمان کے نفی کرنے والا کہاں جائے گا؟ سب کو. تو راستے کو صاف کرنا اگر یہ بینیفٹ دیتا ہے، مغفرت کرا سکتا ہے، تو روکنا کتنا ڈینجرس، عذاب جاریہ اور آخرت میں جہنمی بنا سکتا ہے. تو راستے میں صاف کرنا، راستہ کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹی گلی ہو یا بڑا شہرہ ہو، سب صاف. رانگ پارکنگ مت کرو، پتھر مٹی مت ڈال دو، کچرے کی ذریعہ خراب مت کرو، اپنے گلی گھر کے نالیاں مت نکالو، اس میں صاف رکھو. اس کے ہر ایجادہ چیز کو، ہڈی، کنکر، پتھر، کانٹے دار چیز، جھاڑ گر گیا تو اس کو اٹھا دو. غلط کر رانگ پارکنگ تھی، خود اٹھا کے گاڑی بازو کر دو. اپنی نہیں ہے نا، وہ ٹھیک ہے اپنی ہے نہیں ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، اٹھا دیتا ہوں اس کو اپنے. بہت سے لوگ بولتے ہیں میں دوسروں گاڑی کو کیا میں نوکر دھندا کرنے کے لیے ہوں گا؟ ارے نہیں بھائی، اجر کے لیے تم یہاں دنیا میں اجر کے لیے، ہم نوکر دھندے کے لیے نہیں. اللہ کی اطاعت بندگی کرنا ہے اور ہر وہ چیز جو اجر دیتی ہے اس کو حاصل کرنا ہے. تو راستے سے تکلیف دیجیے ہٹا رہا ہوں. 90 پوائنٹ تھا، 90 طریقہ تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں 10ویں طریقے کی طرف، صدقہ دینے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں عائشہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں. بس جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے راستے سے ایجادہ چیز کو دور کرتا ہے. تو دیکھیں اس روایت کے اندر 4 الفاظ ہیں، مطلب اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے. کون کون سی چیزوں کو صدقہ کہا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کے بعد نبی کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار. 5 چیزوں کا آپ نے کہا صدقہ ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے. 5 چیزوں کو ایک ہی اس میں ڈال دے رہا ہوں. تو 10واں ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا لوگوں کے راستے سے ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے. پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہ ہمارا 11واں طریقہ. ہڈی وغیرہ کا پہلے جا چکا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیں. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے. حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا بہت اٹوٹ حصہ ہے. اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو مطلب خود اچھائی پہ رہنا، دوسروں کو بلانا، اور منکر خود برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا، یہ اٹوٹ حصہ ہے. انبیاء علیہ السلام اسی مشن کے تحت بھیجے گئے کہ توحید کی دعوت دے اور شرک سے لوگوں کو روکے. سمجھا؟ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بڑا کام ہے. یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے. تو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، چاہے اس کی وجہ سے جو بھی تکلیفیں آتی جائیں انسان. چلیے آگے بڑھتے ہیں. برائی چیز سے منع کرے، اور یہ سب اقوال و افعال 360 جوڑوں کے بقدر اگر ہو جائے دن بھر میں، تو نے جو بھی یہ کیا 360 ہو گئے. اللہ اکبر کا تو ایک جوڑ کا خدا ہوا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا دوسرے جوڑ کا ہوا، 360 کہہ دے تو وہ عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کے بقدر کر لے، بس اس وجہ سے اس دن وہ اپنے آپ کو آنکھ سے بچا لے گا. تو 360 صدقے ڈیلی آپ کو دینا ضروری ہے. جو جوائنٹ سے ہمارے بون سے اس کا یہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے صحیح سالم جسم. تو ہمیں 360 صدقے روز کرنا ہے، جو الگ الگ شکل میں، انصاف کی شکل میں، راستے سے ہڈی ہٹانے کی شکل میں، سامان چڑھانے کی شکل میں، سواری پہ سوار کرنے کی شکل میں، اچھائی کا حکم دینے کی شکل میں، برائی سے روکنے کی شکل میں، اللہ اکبر کہنے کی شکل میں، سبحان اللہ استغفار کرنے کی شکل میں. 360 تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دن بھر میں مومن پر واجب اور فرض ہے، تب اس دن اپنے آپ کو آنکھ سے ہم بچا لیتے ہیں انشاءاللہ. شروع کر دے سارے آنے. یہ تھے 11واں ہم نے دیکھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 12واں دیکھتے صدقے کا. وہ یہ ہے، یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں آپ سے ایک جملہ، چونکہ حدیث وہی ہے پوری، جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، استغفار کرے، صدقہ ہے. وہ میں اس میں نہیں لے رہا ہوں، بس وہ ٹکڑا لے رہا ہوں جو ہٹ کر ہے. صحیح مسلم کی روایت میں جو پچھلی روایت سے ہٹ کر جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ کو امیز لگا، صحابہ تعجب میں پڑ گئے. اور کیا سوال کیا؟ سنیے صحابہ نے کیا کہا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی شہوت کو دور کرے، اس پر بھی کیا ثواب ملیں گے؟ کہ صدقے کا تو ثواب ملتا ہے. اب یہاں تو انسان اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم یہی کام گناہ کر کے کرو گے تو عذاب ملے گا؟ ہاں، گناہ کریں گے، زنا کریں گے، زنا میں بھی تو شہوت پوری ہوتی ہے، تو زنا کریں گے تو کہاں عذاب ملے گا؟ تو کہا پھر جب حلال ڈھنگ سے کرتے ہو تو اس کا اجر بھی ملتا ہے. سبحان اللہ.
سمجھا؟ تو بیوی سے صحبت کرنے کے لیے بھی آپ نے صدقے کا لفظ یہاں استعمال کیا. یہ 12واں طریقہ. آئیے 13واں طریقہ جو حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے. یہ ترتیب جو 1 2 3 4 ہے یہ میری اپنی دی ہے, یہ حدیث میں سیکوینس نہیں, میں نے اس کو باندھ دیا جہاں جہاں سے روایت. 13واں طریقہ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے, آپ نے فرمایا اور کہا بہترین صدقہ یہ کہ دودھ دینے والی اونٹنی بطور عاریت کے دے دودھ پینے کے لیے, اور اچھا صدقہ دودھ دینے والی بکری کو عاریتن دینا ہے. صبح کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے اور شام کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے. مطلب کسی انسان کو ایسی مدد کرنا کہ روزی روٹی, یا اس زمانے میں آپ نے خاص لفظ استعمال کیے, ایک اونٹنی یا بکری دینا جو صبح اور شام دودھ دے. عاریتن میں علماء اس کی تشرح میں لکھتے ہیں یا تو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں دے یا تو بالکل فری دے دے اس کو وہ دودھ. یا تو یہ کہے تم رکھو پالو کرو اور حساب میں تم لے لینا ایک دم کم داموں میں, یا تو یہ کہے تم پالو رکھو اور تم ہی لے لو اس کا دودھ, جانور لیکن میرا رہے, تم فائدے ہو. یہ بھی صدقہ, جس کو میں آج کے دور میں کہوں گا کسی انسان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو, صدقہ. عرب میں کھجور اور دودھ کمپلیٹ فوڈ کھایا تھا, مکمل کھانا. حدیث میں آپ سے لوگ کہیں گئے دودھ پیا اور سیر ہو گئے, تو دودھ بھی کمپلیٹ ان کی غذا تھی. آج کل جس زمانے میں ہم رہتے ہیں یہ کاربوہائیڈریٹ کا زمانہ ہے جس میں ہم روٹی اور چاول کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کھجور پوری غذا تھی. خالی روٹی گھی کے ساتھ کھانا پوری غذا تھی, پنیر اور کھجور کھانا پوری غذا, مطلب کمپلیٹ کھانا ہی رہتا تھا کھجور اور پنیر کھانے میں. اور دودھ کمپلیٹ کھانا تھا, دودھ کسی کو مل گیا پی لیا سیر ہو گیا تو اب کھانا نہیں کھاتا تھا, تو گویا کھانے کا انتظام کر دیا, صدقہ. چلو آج کے زمانے میں راشن کا انتظام کر دو, کسی کے مہینے واری یا کچھ کھانا پینے کا دے دو, یا لنگر وغیرہ لگا دو, اس کو ہم کہیں گے زبان میں عام کھانا جس میں لوگ آئے غریب وغیرہ راستہ چلنے والے, جو غریب نہیں بھی ہوئے جس کو فائدہ اٹھانا اٹھائے, یہ سب اس میں شامل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ 13واں طریقہ تھا, کھانے کا نظم یا انتظام کر دو, یا اس کو دودھ دینے والی اونٹنی یا جو بکری دے دو. آئیے 14واں جو ہے 14th جو پوائنٹ ہے ہمارا صدقے کا طریقہ یا اس کے اقسام جو ہم دیکھیں گے, اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور سے سنیے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جب کوئی آدمی کھیتی یا کاشتکاری کرتا ہے, جھاڑ لگاتا ہے یا پودا لگاتا ہے, جیسے آپ کہیں گے گیہوں چاول وغیرہ یہ پودوں کی شکل میں آتے ہیں, یا چھوٹے چھوٹے ٹماٹر وغیرہ پودے ہوتے ہیں, یا پھر جھاڑ درخت بڑے بڑے جھاڑ, آم ہے, بیری ہے, املی ہے, اور یہ ہے جو درخت ہوتے ہیں, کچھ بھی. کوئی آدمی کاشتکاری کرے جس میں پودے لگائے, درخت لگائے, مطلب پلانٹس لگائے یا ٹریز لگائے, کچھ بھی اس کے اندر کرے, ٹھیک ہے. اور پھر حدیث کے اندر آگے الفاظ ہے, اور آدمی یا پرندے اس سے کھا لے. کوئی آدمی چلتے چلتے کچھ گر گیا کھا لیا, کوئی پرندہ اڑتے ہوا آیا کچھ کھا کے چلے گیا, گو اگر اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کھائے تو ان کو صدقے کا مالک کو اجر ملے. ایک تو اجازت سے کھائے تو بھی صدقہ ہے, غریب آدمی آئے کہہ رہا ہے کچھ دے دو تو آپ نے دے دیا. ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا نیچے گرا ہوا تھا, ایک بچہ جا رہا تھا گرا ہوا تھا کھا لیا, ایک آدمی نے چرا کے کھا لیا, اجازت تو نہیں لی, تو بھی آپ کو صدقے کا اجر ملے گا. جتنے جانور اور جتنے پرندے اور جتنے انسان پوچھ کے یا بغیر پوچھے فائدہ اٹھائیں گے, آپ کو صدقہ ہے. تو گویا آپ نے ایک جھاڑ لگایا, طوطے آئے کھا گئے, مینا آئے کھا گئی, زیادہ غم مت کیجیے, آخرت کے لیے بچ گیا, یہ اس کا اجر ملے, چونکہ یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پھلوں کو پرندوں سے نہ بچائے, نہیں میں کھا کے پورے چلے جاؤں, بچائیے, اس کے بعد بھی جانور اٹیک کریں گے نقصان ہوگا, تو اجر طلب کیجیے اللہ سے. تو درخت لگانا بھی صدقہ ہے, پودا لگانا بھی صدقہ ہے, کیونکہ اس کے سائے میں کوئی بیٹھے گا, اسے کچھ کھائیں گا, کچھ نہیں تو جب پھینک دیں گے کٹائی ہونے کے بعد تو جانور تو کھا لیں گے کڑوا بن کے, سب کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں 15ویں طریقے کی طرف جو حدیث میں ہم کو ملتا ہے. مسند احمد و جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صدقہ نیکی ہے, اور من جملہ نیکیوں کے یہ ہے کہ تو مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی ہو کر ملے. صدقہ جو ہے یہ ایک نیکی ہے, اور نیکی میں ایک نیکی آپ فرما رہے, صدقہ کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی مسکرا کر ملے. بہت کمی ہے اس کی بھی, بہت کمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی مسکرا دے سامنے والا, کیوں حضرت نہیں میں آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہوں, پاگل دکھ رہا, جوکر دیکھ رہا, کیا دیکھ رہا, بولنا پڑتا معافی چاہتا ہوں میں نے غلط کام. ہم نے وہ چیز چھوڑ دی. جو مسکرا کے دیکھنے کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو, آج سائنٹیفکلی جو لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا تو اس کے اگر کچھ غم بھی ہو تو وہ غم کبھی کبھی ہلکے پڑ جاتے ہیں آپ کے. خندہ پیشانی, عاجزی, مسکراہٹ کے ساتھ, ایکسپٹنس کے فیس کے ساتھ ملے, یہ بھی اس کا مراد ہے. خندہ پیشانی ایکسپٹنس کا فیس, مطلب کوئی آ گیا تو آپ ایک دم, ایک ہوتا ہے نا آپ دیکھتے بولتے کیا برا منہ بنایا تھا میں آیا تھا, مطلب ایکسپٹنس نہیں تھا,
एक्सेप्टेंस, खुशी की। ये चीज आप देखेंगे अमेरिका, यूरोप में, या आप कभी सफर करें ऐसी जगह जो ये लोग होते हैं, दूर से आपको एक फॉरेनर देखेंगे और आपको देख के क्या करेंगे मालूम, खाली आप बोलेंगे क्या कर रहा है, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, अब आके चिपकता कि अब पैसे तो नहीं मांगता, नहीं, वो उनकी आदत है। कभी भी आप देखेंगे ना, खाली आप ऐसे देखते खड़े फॉरेनर को जाते खाली यूं करेंगे। अब हमारे नजदीक तो ये बेटा घूर रहा बाहर निकल एयरपोर्ट से, बताता हम तो ये समझेंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है मालूम आपको, एक सुन्नत पे अमल कर रहा है, सदका दे रहा है, हालांकि उसको मालूम नहीं वो इंसानी वैल्यूज और उसने जो सीखा उसके साइंस के मुताबिक लोगों को हंसकर देखना अच्छी अलामत है, वो कर रहा है। लेकिन हमारे दीन ने कहा तो सदका, कौन सा इंसान ये सदका नहीं कर सकता मेरे भाई, कौन सा इंसान। आप लोगों को भले ही नापसंद करो, कोई मसला नहीं, लेकिन शरई बुनियादों पे नापसंद करते हैं, मिलने में हंस के मिलने में, किसी से नरम बात करने में। अल्लाह ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा फिरौन के पास जाओ तो अच्छी बात करो, नरम बात करो, हो सकता है हिदायत हासिल। मतलब सबसे जाबिर को भी गंदा चेहरा बना के सख्त अल्फाज करने का हुक्म है ना, तो हंसी मुस्कुराई काफी, खंदा पेशानियों का मिलना 15वां हमारा तरीका। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी हदीस का 16वां तरीका भी, और अपने डोल से अपने भाई के बर्तन में पानी डाल देना, ये भी सदका है। अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना, ये भी फिजिकल हेल्प, मेहनत लगती है ना, आप पानी जमीन से निकाला, पानी निकल गया, उसके बाद आपका एक भाई खड़ा है, आपको अल्लाह ने जिस्म दिया है, वो कमजोर है, मजबूर है, माजूर है, लाचार है, नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका भाई है ना, तो आप चाह रहे हो उसकी हेल्प करो, आज तो अपना डोल लिया, अरे भाई साहब आपका लाइन में जाओ मैं लेता, हाँ तो डोल की बात होती है, मेहनत लगती है पानी खींचने में कुएं से। हमारा हाल तो ये कि सब बटन दबाए तो पानी पीने का आता, कोई दिया रुकना मेरे को पीने बाद में देता, यहाँ तो बटन दबाए तो आता, हाँ तो बोल सकते ना आप लीजिए, कोई मेहनत नहीं, मशक्कत नहीं, आपने बटन दबाया पानी आया, पीछे को आदमी आप बाद आया, लेकिन लीजिए भाई सदका, अज, सवाब, रिवॉर्ड, नेकी, सेविंग्स, ये है इसका। तो डोल मेहनत कर रहे हैं, निकाला, लेकिन एक भाई आ गया, आप डाल दिया आपने उसके, वो मेहनत से बच, सदका है, अज बहुत रिवॉर्डिंग, मामूली नहीं, तो अपने भाई के बर्तन को भर देना ये भी सदका है। आइए आगे बढ़ते हैं, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, हदीस तवील है, लंबी है, बस मैं खाली वो सदक़े के अल्फाज जो मुख्तलिफ आते हैं दूसरी रिवायतों से वो आपके सामने रखता हूँ। जो 17वां आज हम देखेंगे सदक़े का तरीका, वो ये है कि जो लोग रास्ता भूल जाए उनको रास्ता दिखाना, ये भी सदका है। भूले को रास्ता दिखाना ये भी सदका है। इसमें कुछ उलमा ने लिखा भूले से मुराद जो सही रास्ते से हट गया था उसको रास्ता दिखाना भी, और कुछ ने कहा इससे मुराद है दुनियावी रास्ता से भटक गया, ट्रैवलर है या सिटी में भी रहता है लेकिन नए बस्ती में चला गया, शहर बड़े बड़े होते हैं, अच्छा रास्ता बताना सदका। तो भटके हुए को रास्ता बताना सदका है, चाहे हिदायत की तरफ बुलाने वाला रास्ता हो, चाहे सही राह जिसपे उसको जाना है, जो शहर की तरफ जा रहा है, जहाँ ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, ये भी क्या है, सदका है। हम देखते हैं बहुत सारे नौजवान चौराहों पे खड़े होते हैं, कोई रास्ता पूछता है तो गलत रास्ता बता के भाग जाते हैं, क्यों अपना सदका जाया करके अजाब ले रहे हैं, ये भी सदका है। आइए आगे बढ़ते हैं, 18वां पॉइंट देखते हैं, उसी हदीस में अल्फाज है सदके का सवाब मिलता है, और तेरा मदद करना यानी अंधे को पकड़ कर रास्ता बता देना, ये भी सदका। ब्लाइंड अंधा या जिसको कहेंगे, एक तो होता है वाकई में अंधा कंप्लीटली ब्लाइंड, और एक होता है कमजोर आंखें जिससे वो कभी देख नहीं पाता है, यूं करता है, या कलर ब्लाइंडनेस, या कुछ चीजें देख पाता है कुछ चीजें नहीं देख पाता है, क्योंकि एक होता है कंप्लीट ब्लाइंड और एक होता है मुकम्मिल अंधा नहीं होता है, कुछ चीजों को नजदीक से कभी देख लेता है। इनकी मदद, इनको रास्ता बता देना, इनको छोड़ देना, इनको सही डायरेक्शन दे देना, ये करना चाहिए। तो अंधे को रास्ता बता देना, गुमे हुए को रास्ता बता देना। आगे इसी रिवायत के अंदर 19वां पॉइंट भी हमारा तरीका वो ये है, आपने फरमाया अंधे को पकड़ ले जाना या कम अक्ल वाले को, ये भी सदका है, अंधे को या कम अक्ल वाले को भी पकड़ के रास्ता बता देना। कम अक्ल से मुराद मेंटली रिटार्डेड, मंद बुद्धि, जहन की कमी, होशियारी की कमी, इन लोगों को भी रास्ता बता देना, इनके घरों तक छोड़ दो। हमारा हाल ये, अल्लाह हमको माफ करे, हम पर रहम करे, ऐसा कोई बच्चा या कोई इंसान हमारे समाज में मिल गया तो वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन की हैसियत से होता है, जिसके जरिए लोग तकलीफ पहुंचा के अपने आप को खुश। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आज तक, दूसरों को ईजा पहुंचा कर इंसान खुद कैसे खुश। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें जब ऐसे लोगों को देखे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको ऐसा नहीं बना। हमारा मामला ये होता है हम उनको ईजा देने की पूरी प्लानिंग के साथ, छेड़छाड़, सताना, हटेला है, चारा नहीं गिरे हुए हैं, आटा नहीं गिरे हुए हैं, अकल कम है, फला है, उसको तो रास्ता बताइए। रास्ता मतलब सही चीज की तरफ ले जाइए, रास्ते से मुराद है वाकई में भटक गया तो उसके घर तक,
تو ایسا آدمی مل گیا راستے میں گما ہوا، اندھا ہے، پاگل ہے، اس کو گھر تک پہنچانے کا انتظام کیجیے، کیسے بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ 19واں پوائنٹ تھا۔ آئیے 20ویں پوائنٹ کی طرف چلتے جو صدقہ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے، جو ہے ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی روح کو کچھ فائدہ ہو، مرنے کے بعد بھی اجر ملے، مطلب یہ ثواب جاریہ کی بات ہو رہی ہے، ایصال کی بات ہو رہی ہے، ایصال ثواب۔ تو میری والدہ کو اس کا ایصال ہو، اس کا ثواب ملے، اس کو روح کو فائدہ ہو، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا انتظام کر، اور انہوں نے پانی کا انتظام کر دیا، ایک کنواں کھودوا دیا پانی کا انتظام کر کے، اور اس کنویں کا نام جو ہے سعد کی ماں کا کنواں رکھ دیا گیا، ان کا سعد نام تھا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے پانی کا انتظام، تو میں بھی کہوں گا پانی کا انتظام کیجیے گرمی کے حساب سے، پانی کا انتظام کیجیے اپنی میت کے نام سے، پانی کا انتظام کیجیے، اب آپ زندہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں، پانی کا انتظام کیجیے لوگوں کے لیے، کنواں کھدا کر، بورنگ کرا کر، نل کے کنیکشن دلا کر، پینے کی شکل میں، نہانے کی شکل میں، طہارت کے لیے پانی کی شکل میں، یعنی انتظام کیجیے پانی کا انتظام۔ حدیث پانی کا انتظام صدقہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 21ویں طریقے کی طرف، وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خشک زمین کو آباد کرنا صدقہ ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے وسلم فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص بنجر زمین میں کھیتی کرے یعنی آباد کرے، پس اس کے لیے اس کے آباد کرنے میں ثواب ہے، اور جو کچھ جانور یا آدمی اس سے حاصل کرنے والی چیزیں ہوں گی کھائیں گے، سب کا ثواب ہے۔ خشک اور بنجر زمین کو آباد کرنا، یا آباد چاہے کھیتی کے ذریعے ہو، یا آباد چاہے ریسیڈنس کے ذریعے ہو، یا آباد کسی بھی طریقے سے ہو، اور جتنے جانور انسان فائدہ اٹھائیں گے سب کا اجر ملے گا۔ ایک تو جنرل ہے کھیتی کریں گا تو اجر ملے گا، ایک ہے بنجر زمین کو آباد کیا، غیر آباد زمین کو آباد کیا، بے پانی والی زمین کو آباد کیا، جس کے لیے ہو سکتا ہے اس نے واٹر کے لیے کنزرویشن کیا ہو، پانی کھودا ہو، بور لیا ہو، اپنی پہچان وسیلے سے پانی کی لائن اس علاقے تک لایا ہو، ہے نا، تو آباد کر دیا، اس کے لیے اجر۔ بنجر زمین کو آباد، میں اپنے شہر اورنگ آباد کی مثال یہاں دے سکتا ہوں۔ شہر اورنگ آباد ایک بنجر زمین ہے، معلوم آپ کو؟ اورنگ آباد سٹی، اس شہر کا نام قدیم کھڑکی تھا، کھڑکی، کھڑک پتھر مراٹھی کے اندر جو بولتے ہیں، اسے کھڑکی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ پورا پتھریلا علاقہ ہے اورنگ آباد، دیکھیے پورا پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اطراف بھی دیکھیے آپ جہاں کھودیں گے 2-4-5 فٹ کے بعد پتھر، مورم بولتے ہیں ہم لوگ اس کو، جو سافٹ سٹون آتا ہے اس کے پھر ہارڈ سٹون ہے نا، تو یہ شہر آبادی کے لائق نہیں تھا۔ ملک امبر نامی ایک شخص جو اس زمانے میں جنرل تھے، جو حکومت تھی ہماری احمد نگر کی، وہاں کے جنرل تھے، انہوں نے اس علاقے میں آئے اور سوچا اس علاقے کو بسایا جائے تاکہ یہاں بستی بسے، اور کھڑکی جو ایک گاؤں تھا بہت چھوٹا سا، اس کو بسایا جائے، اور انہوں نے اس کی شروعات کی، تو کہا پانی نہیں ہے تو پھر پانی کے لیے پورا کینال سسٹم ڈالا گیا، نہر امبری، تو غیر آباد زمین کو آباد۔ اور ملک امبر نے اس لیے بھی کر پایا آسانی سے، ملک امبر ایک حبشی غلام تھے، آزاد کرتا، یہ حبش میں پیدا ہوئے تھے، اور حبش میں پانی کی قلت ہوتی ہے، تو وہ لوگ یہ کینال سسٹم کے تھرو پانی لاتے تھے، تو وہ آئیڈیاز ان کے اپنے علاقے کے، افریقہ سے اپنے ساتھ آئیڈیا لائے، اور انہوں نے پورا نہر امبری، بہت بڑی نہر ہے، بہت بڑی نہر ہے وہ، آپ ایک چھوٹا سا حصہ پنچکی کی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ بہت بڑی نہر ہے، وہ نہر پورے الحمدللہ پورے قدیم اورنگ آباد کے اندر گھومتی ہے، آج بھی آپ کہیں کھودی تو پرانے پائپس نکلیں گے زمین، اتنا سسٹم تھا، کینال، کنویں سے پھر کینال جڑے ہوئے، یہ کنویں کا پانی اس کینال میں جاتا، کینال سے دوسرے کنویں میں گرتا، دوسرے کنویں تیسرے میں جاتا، کئی جگہ اس کو واٹر گریویٹی فیڈ واٹر سسٹم، مطلب زمین کی جو کشش کی قوت ہے، گریویٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے پانی کو اوپر چڑھا کے نیچے گرائے گا، بمبے بولتے اس کو اورنگ آباد میں، پانی کا بمبا، پانی گرتا تھا کسی زمانے میں، جس کی جیتی جاگتی مثال بالکل ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر کے سامنے ایک بمبا ہے، وقت سے ٹوٹتے اب چھوٹا ہو گیا، لوگ بیٹھتے اس پہ اور چھوٹا ہوتا، اور اس کی ایک مثال خود اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہاں اس کے نیچے کنواں ہے، ایک کینل کا ایک پارٹ ہمارے پاس بھی ہے، ہم لوگ جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی کا حصہ، آپ جہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں وہ پورا سلیب ہے، اس کے نیچے کنواں ہے، اندر کیا ہے، جہاں سے آپ اندر آ رہے ہیں نیچے کنواں ہے، پورا وہ سلیب جہاں گاڑی کھڑی ہے، پارکنگ ہے، وہ کنواں ہے، وہ اسی کا ایک پارٹ ہے، ادھر اس کا بمبا، ادھر اس کا ایک، پھر اور بھی اس محلے کے اندر سامنے جائیں گے 50 میٹر بھی نہیں جائیں گے کارنر پہ سٹی کے، تو وہاں ایک بمبا تھا، ابھی ٹوٹ گیا، بہرحال کنسٹرکشن روڈ کا کیا تو، لیکن انہوں نے اندر اس کو سیو کیا، آبادیاں بسی، آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج تک جہاں کھولیں گے آج ہی پانی ہوتا ہے، کینال میں صفائی نہیں ہوتی، ایک الگ بات، بنجر زمین کو آباد۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے، انہوں نے اس کا نام فتح نگر رکھا اورنگ آباد کا، پھر اس کے بعد اورنگزیب یہاں آئے اور انہوں نے اس کا نام اورنگ آباد کیا، اور جامع مسجد بھی انہوں نے ہی بنائی تھی ملک امبر نے، پہلے 2 کمان، بعد کی 3 کمانیں، 5 کمان تو جامع مسجد ہے اورنگزیب نے بنائی۔
ایک رپورٹ کے مطابق وہ مسجد جو ہے جو ملک اکبر نے شروع کی تھی، اورنگزیب نے کمپلیٹ کی، جو ہندوستان کی سب سے بڑی چھت والی مسجد ہے، قدیم چھت والی، پتھر کا چھت ہے اس کا پورا، اور ایسی مسجدیں نہیں ہیں جو اتنی بڑے چھت ہو قدیم زمانے میں، چھوٹے چھوٹے یاد بہر واللہ عالم بہر کہاں تک صحیح بات۔ لیکن آپ دیکھیے یہ بنجر زمین کو آباد کرنا، آج کتنا بڑا شہر بسا ہوا ہے، جتنے لوگ کھا رہے ہیں، جتنے جانور رہ رہے ہیں، اس آدمی کو اجر مل رہا ہے جس نے اس کی شروعات بنجر زمین کو آباد کرنا، کھیتی کے ذریعے، انسانی آبادیوں کے ذریعے، پانی کا نظم کر کے آباد کرنے میں پانی مین ہے، سیدھے کھیتی کا لفظ جھاڑ لگا تو پانی لانا پڑے گا۔ بہرحال تو یہ ایک اسوا طریقہ تھا صدقے کا، پیجیے اللہ نے طاقت دیا، عقل دیا، صلاحیت دیا۔ آئیے بعض قسم کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر الفاظ بحقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے، بہترین صدقہ ہے بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے۔ یہاں انسان نہیں کہا، بھوکا جگر، تو یہاں ہم باب اس کو باندھیں گے جاندار کو کھلانا، انسان ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، کوئی بھی ہو، یہ اجر ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو لوگوں کو دیجئے، لوگوں کو دینے کے لائق نہیں ہے تو نالی میں مت ڈالیے، چھت پہ ڈالیے تاکہ پرندے کھا لے، یا پھر چوٹیاں وغیرہ جہاں ہوتی وہاں رکھیے تاکہ وہ کھا لے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ پھینکنے کا، نالیوں میں ڈالنے کا، کچرے کی کنڈی میں ڈالنے کا اجر نہیں ہے، کیونکہ وہاں جانور بھی نہیں کھا پاتا اور وہ سڑ جاتا ہے۔ تو چینلائز کیجیے اپنے کھانوں۔ بہرحال بھوکے جگر کو کھانا کھلانا، کسی بھی مخلوق کو اللہ کی، یہ صدقہ ہے۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، اچھا سلوک کرنا، اچھی بات کرنا، دیکھ کتنی باتیں آ گئی۔ آئیے 23واں طریقہ صدقہ دینے کا وہی جو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے بس یہ بھی صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا میں لمٹ بتاؤں گا۔ حالات یہ ہوگی ان پہ خرچ کر کے پوری زندگی گزر جا رہی ہے، ہماری دوسروں کو بھی نکلنا ہے، سمجھے نا؟ تو ایک ایوریج کتنا خرچ کرے، اس پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے کہ زندگی جینے کا معیار کیا ہو، ورنہ ہمارا تو معیار ایسا ہے کہ کبھی ہم زندگی بھر صدقہ دینے کے لائق بن رہے نہیں، صدقہ لینے کے چکر میں، زکات لینے کے چکر میں لوگ مدد کرے یہ سوچ سوچ کے زندگی گزارتے نہیں ہوں۔ تو بہرحال اپنے اہل ویال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ 23واں 24واں طریقہ صدقہ کرنے کا دیکھیے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، یاد رکھیں، اور ناانصافی سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ اللہ نے عدل اور انصاف کا ہمیں حکم دیا۔ آئیے 25ویں قسم صدقے کی جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے، جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، لیکن وہ بہت بڑی روایت کا ایک چھوٹا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا کسی بے ہنر کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ ٹیچنگ، ووکیشنل کورسز، ہنر مندی، ٹیلرنگ، کچھ بھی ہنر میں جو جو چیزیں آتی ہے، الیکٹرانکس کو مینٹیننس ریپیئر کر دینا ہنر ہے، کتنے سارے ہنر ہے، گاڑیوں کو بنا لینا یہ ہنر ہے، پینٹنگ وغیرہ گھر کی کرنا ہنر ہے، مستری وغیرہ کا کام، گھر وغیرہ بنانا کنسٹرکشن ہنر ہے۔ ہنر سکھا دینا، یا تو کسی ہنرمند انسان کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، جب تک وہ آدمی اس پہ عمل کرے گا نا تب تک جو جو کمائیں گا آپ کو اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، آپ نے کہا کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا ایک زرہ ہے، ایک شال ہے میرے پاس۔ کہا لے کر آ وہ شال گھر سے۔ وہ لے کر آیا وہ شال، اللہ کے رسول نے اس کی بولی لگائی، کون لیں گا اس کو، لوگ آئے، بولی لگائی گئی، تو درہم کے اندر وہ شال بیچی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خود گئے، ایک ڈنڈا خریدا اور ایک کلاڑی کا اگلا حصہ خریدا اور اس کو اپنے ہاتھ سے فٹ کیا بیٹھ کر، اور کہا یہ لے جا جنت۔ ہنر اگر اس کو صدقہ کرتے تو درہم کب پڑتے، 2 دن میں نہیں پڑتے اس کو، لیکن اب ہنر اس کو سکھا دیا، ڈائریکشن جا کما، اور پھر وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے رہا جو زمانے کا فیول تھا۔ اور وہ کہتے ہیں جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی شاید مجھ سے زیادہ مالدار کو انسان نے اتنا کمایا۔ ہنر سکھاؤ بچوں کو اپنے دوسروں۔ 2600 پوائنٹ، یہ 2500 پوائنٹ تھا، 2600 پوائنٹ جو صدقہ اجر ملتا ہے وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 26ویں جو شکل ہے وہ صدقے کی وہ یہ ہے کہ صدقہ دو۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، آپ نے فرمایا اسے اپنی ذات پر صدقہ کر۔
اگر ایک دینار ہے تو اپنی ذات پر بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے۔ اس سے کہا میرے پاس ایک اور ہے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر صدقہ کر۔ پھر اس نے فرمایا میرے پاس ایک اور ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے پر صدقہ کر۔ پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے خادم پر صدقہ دے۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے، تو آپ نے فرمایا تو اب تو بہتر سمجھتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ اب تیرا کام ہو گیا، تیری بیوی کا ہوگا، تیرے بیٹوں کا ہوگا، تیرے رشتہ دار کا ہوگا، تیرے خادم کا ہوگا، اب کیا کرنا ہے تجھے معلوم ہے، صدقہ کر دینا اللہ کی راہ میں۔ تو خود پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیٹے پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیٹیوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ، مطلب اولاد پر، خادموں پر خرچ کرنا یا غلاموں پر بھی صدقہ۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ 26واں پوائنٹ 27واں پوائنٹ ہمارا ہوگا، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ابن آدم کے ہر جوڑ پر صبح ہوتے ہی صدقہ عائد ہو جاتا ہے، صدقہ لاگو ہو جاتا ہے، اس کا اپنے ملاقاتی سے سلام کر لینا بھی صدقہ ہے۔ کسی ملاقاتی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے، جس کی بڑی شدید ہمارے زمانے میں کمی نظر آتی ہے، چونکہ یہ خاص ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے اور مخصوص لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، مالداروں کو کیا جاتا، غریب کو نہیں کیا جاتا، جاننے والوں کو کیا جاتا، انجانوں کو نہیں کیا جاتا، جن سے ادھار لینا ان سے کیا جاتا، جن سے معاملات لین دین ان سے کیا جاتا، کسٹمر سے کیا جاتا، جو کسٹمر نے ان سے نہیں کیا جاتا۔ عام کرو انسان کی اچھائی میں سے ایک اچھائی ہے، وہ جن کو جانتا ہے ان کو بھی سلام کرتا ہے، جن کو نہیں جانتا ان کو بھی سلام کرتا ہے۔ آئیے 28واں پوائنٹ ہمارا اور اپنے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ سرے سے جو ہے مٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو سر منڈنے والی چیز ہے، مطلب آپس کی پھوٹ اور لڑائی انسان کے سر منڈنے والی، مطلب ہلاکت والی چیز ہے، تو آپس میں میل جول کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب فوراً فون اٹھانا ہے اور غیبت اور چغلیاں کرنا شروع کر دینا ہے، تاکہ ابھی لڑے تو کل قتل کر دے ایک دوسرے۔ ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی کچھ ہوا بس اب تو سمجھو کام مل گیا دن بھر کا، اور مہینے 2 مہینے جھگڑا جب تک چلے۔ ملانے کی فوراً فکر شروع کرنا ہے، صدقے کا اجر لینا ہے۔ 29واں پوائنٹ آج کا ہمارا رہے گا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے ایک صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو کسی تنگ دست کو میعاد گزرنے کا اپوائنٹڈ ٹائم وعدہ، جس میں اس نے اس رقم کو واپس دینے کا وعدہ کیا، وہ گزرنے کے بعد مہلت دے گا تو اس کے ہر دن کے حساب سے اس کے دیے ہوئے خرچ کے برابر صدقے کا اجر ملے گا۔ آپ نے کسی کو ادھار دیا، جیسے ہی آپ نے کسی تنگ دست کو ادھار دیا، مالدار کو نہیں ہے، تنگ دست، تو ہر روز ایک صدقے کا اجر ملے گا جب تک ادھار دیا ہوا۔ اب اس نے بولا میں آپ کو 2 مہینے واپس کر دوں، اب 2 مہینے آج ختم ہو، تو اب 2 مہینے کا آپ کو کتنا اجر ملا؟ روز ایک صدقے کا اجر ملا۔ صرف 2 مہینے کے بعد وہ جو طے شدہ ڈیٹ تھی اس کے بعد اگر وہ لیٹ کرتا ہے تو اب آپ کو ہر روز جتنا پیسہ دیا گیا ہے اتنے پیسے کے صدقے کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے سمجھو 5000 روپے کسی غریب کو دے دی تو روز ایک صدقے کا ثواب ملے، کتنا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن جیسے ہی وہ 2 مہینے گزر گئے اور 2 مہینے کے بعد پہلا دن آیا، اب آپ کو ہر روز 5000 روپیز کے صدقے کا اجر مل رہا ہے، چونکہ آپ مہلت دے۔ اتنی بڑی بات ہے، لیکن جس نے پیسہ لے رکھا ہے نا، اپنے لیے خیر مت سمجھے اس میں، چونکہ مقروض مرنا بہت خطرناک ہے، تڑپ ہو واپس دینے کی تو اللہ مدد بھی کرتا ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایسی حدیثیں بتا دیتے ہیں، دیکھو حدیث میں صدقے کا اتنا فائدہ ہے، میاں میرے کو معاف کر دو، میرے کو مہلت دو، اور ادھر گھر کا سب ہو رہا، کلر ہو رہے، کپڑے بن رہے، یہ ہو رہے، ارے میاں چھوٹ دو میرے کو، تم کو روز اجر مل رہا۔ بھائی ایسا اجر نہیں ہونا، یہ تو اس کے لیے جو مجبور ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ 30واں صدقہ اور آخری جو قسم آج ہم دیکھیں گے، بڑی عجیب قسم ہے، بڑی عجیب، آپ کا اس سے کچھ لینا دینا بھی نہیں تو بھی اجر ملتا ہے آپ کو، عجیب قسم ہے۔ یہ کیا سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خازن، اکاؤنٹنٹ، یا جس کو آپ اپنی امانت دیتے کسی کو پہنچانے کے لیے، آپ نے فرمایا سنی خازن، اکاؤنٹنٹ، مسلمان امانت دار جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اور بعض دفعہ فرمایا وہ چیز پوری طرح دیتا ہے جس کا اس کے سرمایہ مطلب مالک نے، سرمایہ کے مالک، مال کے مالک نے اس کو اس کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اور اس کا دل بھی اس سے خوش ہے، اور اسی کو دیتا ہے جس کو دینے کا مالک نے کہا تھا، تو دینے والا بھی صدقے دینے والے میں شمار کیا جاتا ہے۔ نہ لینا نہ دینا صدقے کا اجر۔
کیا حدیث ہے؟ غور سے سنیں، میں ایکسپلین کرتا ہوں چونکہ الفاظ کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئی میری۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی اکاؤنٹنٹ ہے یا امانت دار ہے، جس کو دوسرا آدمی جو پیسے کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے یہ لو میری 5000 مثال کے طور پہ امانت رکھو اور یہ امانت اس غریب تک پہنچا دو، تو جس کو امانت دی گئی وہ بھی خوشی کے ساتھ غریب تک جاتا ہے اور کہتا ہے فلاں آدمی نے تیرے لیے یہ دیے، تو وہ دینے والے کو صدقے کا اجر، اور یہ خزانچی یا اکاؤنٹنٹ یا امانت دار جس نے خوشی کے ساتھ، جس کو اس نے صدقہ دینے کا حکم دیا تھا مالک نے، خوشی کے ساتھ دیتا ہے، صدقہ دینے والے کو تو اجر ہے ہی، یہ جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کو بھی اجر ہے، کچھ لینا دینا نہیں اور اجر کا اجر۔ یہ بات کیوں کہیں معلوم آپ اللہ کا رسول، میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل۔ ایک مالدار نے کہا کہ یہ لیجئے جناب، یہ امانت آپ کے شہر اورنگ آباد آپ جا رہے ہیں، لے جائیے اور فلاں آدمی کو دے دیجئے۔ اس نے لے لیتا برابر، یہاں تھا اور کیا بولتا، ارے یہ ہٹے کٹے مشٹنڈے فلاں کو دے دیے یار، کیا میرا تو دل نہیں بول رہا، میرا دل کریں گا نا تو میں تو یہ پیسے سے کبھی نہیں لوں گا، لیکن مجبور کیا ہے، اس نے بولا اس کو دے دو، دے دیے، اس کو اجر مل گیا، تو خالی رہ گیا۔ آپ دیکھیں دوسرا کیس، کسی نے بولا یہ اورنگ آباد آپ جا رہے ہیں، یہ 5000 اس کو دے دیجیے، آپ آئے خوشی کے ساتھ کہ میرے بھائی نے کسی کو مدد کرنا چاہا اور اللہ کے فضل سے اس مدد کے بیچ میں بھی شامل ہوں، یا اللہ مجھے بھی اجر دے، خوشی کے ساتھ دیا، اس کو بھی اجر ملا، دینے والے کو بھی اجر ملا، کہیں بھی کچھ نہیں ہے اور اجر پا رہے، دیکھیں کیسا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ آپ اکاؤنٹنٹ ہے اور اگر آپ خوشی سے، جو مالک بول رہا جس کو دو صدقہ جتنا دو، آپ خوشی سے صدقہ اس کو دے رہے۔ کبھی ہوتا ہے کوئی مالک بول رہا یہ اس کو صدقہ دے دو، یہ اتنا پیسہ بول رہا، میرے کو کبھی بولتے نہیں، اس کو بڑا دے رہے، اب وہ جب لینے آیا تو پیچھے نظر دیکھ رہا، آگے لینے کے لیے بولے بھی نہیں تو آ جاتے، میرا نہیں سوچتے کبھی وہ، اب آپ کو اجر نہیں ملے، لیکن وہ اکاؤنٹنٹ یہ سوچ رہا ہے کچھ دیکھا ہوں انہوں نے اس کے اندر جو میرے سے بھی شاید غریب ہوگا، یہ لیجیے آپ کے لیے، خوشی سے دیا تجھے بھی اجر، اکاؤنٹنٹ کو بھی اجر، جس کا پیسہ تھا اس کو بھی اجر۔ کیا بات ہے نا؟ تو یہ 30 طریقے صدقے کا اجر کمانے جو معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے غضب کو ٹالتی، بری موت سے بچاتی ہے، کھجور کے برابر ہو تو پہاڑ بن جاتی ہے آخرت، اور کیا کچھ اس کے فائدے نہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے مال سے صدقہ کرے، مال نہ ہو تو اپنی جان سے صدقہ کرے، اپنے جسم سے صدقہ کرے، اور یہ بھی نہ ہو تو اپنے اخلاق سے صدقہ کرے انشاءاللہ عزیز، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو صدقہ کرنے کی نیت رکھے، اللہ رب العزت ضرور مجھے اور آپ کو اجر دیں گا۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ میں، اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا، ہمیں تیری فرض زکوٰۃ اور جتنی مالی عبادتیں ہیں صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کے جو بھی ہم صدقات اور خیرات کرتے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے صدقات اور خیرات کو قبول عطا فرما، قبولیت کا درجہ دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر پیسوں سے صدقہ نہ کر پائے تو کیا کوئی اذکار ہیں جو پیسوں کے صدقے کی طرح ہوتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا پیسوں سے صدقہ کرنے کی تو کیا کوئی ایسا ذکر ہے جس سے کرنے سے انسان کو اجر ملے گا؟ دیکھیے، پہلی چیز آپ کے پیسوں سے آپ کو صدقہ کرنا ہے، دوسری چیز پیسے نہیں ہیں تو ایکسٹرا کام کر کے کما کے صدقہ کرنا ہے، اگر وہ نہ ہوا تو پھر باقی پورے صدقے ہیں، جسمانی صدقہ کرنا ہے، اس کے بعد اخلاق سے اچھی بات وغیرہ صدقہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر بات چیت کے اندر یہ بھی شامل ہے جو ہم نے روایتوں میں دیکھا کہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور استغفار کرنے کا بھی اجر ملتا ہے، لیکن کیا یہ پیسوں کے برابر ہوں گا؟ تو یاد رکھیے پیسوں کے برابر تو نہیں ہو سکتا، پیسوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسوں کا خرچ کرنا ایک الگ ہی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ، اس کا بھی اجر، لیکن کیا برابر ہوگا؟ نہیں، برابر تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ بھی صدقہ، اس کا بھی اجر انشاءاللہ، لیکن پیسوں سے کم، چونکہ پیسے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا، مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اجر سب سے زیادہ اتنا ہے کہ 700 گنا جتنا دیتا ہے اور اس کا ملٹیپل ٹائمز ملتا ہے اجر۔ معلوم مال کا ایسا معاملہ ہے جیسا دوسری کو انسان نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا ایک اجر یا 1 سے 10 یا 10 سے 70 تک ملتا ہے۔ مال کی شروعات 700 سے ہوتی ہے، 700 اور ملٹیپل ٹائم آف 700 کا دوگنا، تیگنا، چوگنا اور جتنا ہو سکتا ہے ملتا ہے، تو یہ تو اپنی جگہ ہے، تو بہرحال ذکر کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن یقیناً مال خرچ کرنے کے برابر ہے۔ السلام علیکم فائز بھائی، جیسا آپ نے کہا تھا کہ جیسا کسی کو ایڈریس بتا دینا بھی صدقہ ہے،
تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آتا بولتا فلاں بیئر بار کدھر ہے، شراب کی دکان کدھر ہے، تو ایسے کو ایڈریس بتانا یا نہیں بتانا، اور اگر بتائے تو اس کا اجر ہے یا نہیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ ایسے لوگوں کو جو راستہ پوچھتے ہیں ایسی جگہوں کا راستہ بتانا جن میں سے بہت ساری چیزوں کو اسلام نے منع کیا اور کچھ کو حرام قرار دیا کیسا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، جب کوئی آدمی کسی چیز کا نام لے کر آپ سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو آپ یہ تصور کریں کہ وہ آپ سے لوکیشن پوچھ رہا ہے، نہ کہ وہاں اس کو جانا ہے۔ جیسا کوئی بول رہا ہے یہ بیئر بار کہاں ہے، اسلام میں شراب حرام ہے، نہیں پی سکتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ وہ بیئر بار ایز اے لوکیشن پوچھ رہا ہے، آپ اس کو لوکیشن کی نیت سے بتائیے، آپ اس کو شراب کی طرف گائیڈ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اگر شرابی ہے، شراب پیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر پر، آپ لیکن صحیح راستہ بتانے کی کوشش کریں تو آپ لوکیشن بتائیں، لیکن آپ بھی کیا احتیاط کریں، چونکہ شراب کی قباحت ہے، برائی ہے، آپ اس کو ٹرم کو چینج کر دیں، آپ کہیں بیئر بار تو چھوڑو، وہاں ایک فلاں دکان ہے اس کے اطراف میں وہ ہوں گا، اور اگر ہم بیئر بار کے بازو ایک مٹھائی کی دکان ہے تو آپ کہیں یہاں سے آپ جائیے اور کسی سے پوچھیے فلاں مٹھائی کی دکان کا ہے، آپ نے خود چینج کر دیا اس کا لوکیشن، اس نے بیئر بار پوچھا، آپ نے لوکیشن چینج کر دیا، کہیں اس کے اطراف میں یہ بھی ہوں گا بٹ آپ یہ لوکیشن میں سے جائیں۔ تو ایک تو آپ نے بیئر بار کا پتہ نہیں بتایا، آپ نے مٹھائی کی دکان کا پتہ بتایا۔ سیکنڈ، اگر کبھی وہ لوکیشن ہو جاتا ہے یا کیا بولتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ بھائی لینڈ مارک جس کو بولتے ہیں، تو یہ آپ یہ نیت سے بتائیں پھر کہ اللہ میں اس کو اس برائی کی طرف نہیں گائیڈ کر رہا ہوں، میں اس کو راستہ بتا رہا ہوں، اور وہ لینڈ مارک پوچھ رہا ہے، اور لینڈ مارک کو احتیاطاً آپ چینج کر کے کیا کریں، بازو کی دکان وغیرہ کا دے دیں، تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر وہ کچھ غلط کام کرتا جا کے تو انشاءاللہ آپ اس کو غلط راستہ بتانے میں شمار نہیں، اس لیے کہ آپ نے تو کوشش کی کہ صحیح چیز اس کو بتائیں، اور میں نے جیسا کہا نیت بھی آپ کی رکھے صحیح چیز بتانے کی، دوسرا لینڈ مارک پوچھ رہا ہے یہ نیت رکھے، اور تیسرا اس کو بھی تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کر دے کہ یہاں کی جگہ آپ بولے اس کی بازو والی چیز کی، ہاں بس بازو ہی ہوں گے وہ، آپ دیکھ لیجیے کے بولنا، اس طرح سے کرے تو انشاءاللہ تھوڑی بہت جو دل میں شک رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا لوگوں کو اچھی باتیں بتانا صدقہ ہے، اور اگر کوئی ان پر عمل شروع کر دے تو کیا یہ صدقہ جاریہ ہے؟ ہاں، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا صدقہ ہے، اور اگر وہ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا صدقہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جب کوئی کسی کو حق کی طرف، صحیح راستے کی طرف بلاتا ہے تو اگر وہ سامنے والا شخص اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے کسی نے بلانے کی وجہ سے، تو جتنا اجر کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر بلانے والے کو ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہاں، علم سکھانا صدقہ ہے، اور اگر کوئی عمل کرتا ہے تو جاریہ ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے نا کہ کوئی کسی کو ہدایت کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے، اگر وہ عمل کر لے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نسلیں پھر اسلام پر چلیں گی، اور یہ آدمی ریزن منا، اس لیے اس کو ریوارڈ اور بہرحال یقیناً جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے، اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی اگر جو، اناج کی قسم ہے، جو صدقہ کرے تو تم اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں چونکہ پورے دین کے لیے صحابہ وہ کڑی ہے جن کے ذریعے ہم تک دین آیا، جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہم تک روایت، دنیا میں جہاں جہاں عمل ہوگا حدیثوں پر، کیونکہ صحابہ نے روایت، ان کو اتنا اجر ملے گا، ان کا مقام اتنا اونچا، سمجھا، اتنا اونچا ہوگا۔ آپ اندازہ، ایک صحابی نہیں کی حدیث روایت، قیامت تک اس مسئلے پر جو بھی عمل کریں گے نا، اس ایک صحابی کی روایت کا حدیث پہ کریں گے، ان کو اس کا ہر چیز کا اجر ملے۔ اس لیے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بہت پہاڑ، کئی کلومیٹرز کا پہاڑ، اتنا صدقہ کرے نا سونا، تو بھی ان کا ایک مٹھی صدقہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ تو پورا دین ان سے روایت ہے، اور ان کے اجر اتنے بڑھ گئے اس کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے، جب حدیثیں سنائی جائیں گے لوگ عمل کریں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو علم سیکھنا اور سکھانا اور لوگ اس پر عمل کرنا انشاءاللہ عزیز یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں جو لوگ شامل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کی، لوگوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان کے شاگردوں کو بیان کیا، ان کے شاگردوں ان کے شاگردوں کو بیان کیا، حتیٰ کہ وہ امام بخاری، امام مسلم تک پہنچی، انہوں نے اپنی کتاب میں روایت کر دیا، یہ بھی مستحق، وہ بھی مستحق، پہنچانے والے مستحق، سننے والے مستحق، بولنے والا مستحق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ملے گا۔ انہوں نے اللہ سے پوری روایت کی، تو ہر امت کے جتنے اچھے نیکیاں ہوں گی، انبیاءوں کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگوں نے ان سے روایت کیا، اور اس کے بعد جو لوگ روایت کرے، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن یہاں ایک کاؤشن جس کو کہتے ہیں نا، ورڈ آف کاؤشن، مطلب احتیاط کا پہلو بھی بتاؤں گا، آپ کو متنبہ بھی کروں گا، اسی طرح کوئی گناہ کا کام آپ کسی کو سکھا دیں گے، اور اگر وہ بھی چلتا رہا
تو عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے، جس کے تعلق سے جو مثال ہے میں حدیث دوں گا وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل نے حابل کو قتل کیا، قیامت تک ہونے والے ہر قتل میں سے اب قابل کو بھی ایک حصہ ملے گا، چونکہ اس نے ایک برائی کی شروعات کی تھی، قتل کی۔ برائی کا بھی عذاب جاریہ ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ کام کریں، جو غلط چیزیں ہم نے سکھا دی اللہ سے توبہ کریں اور نیکی کو پھیلانے کی۔ جی میرا سوال ہے کہ سمجھا اپن سامان لانے کو گئے، اگر وہ کچھ سامان میں کران دکان والے نے ایکسٹرا پیسے دی دیے، 100 روپے کے لیے اپن نے تو 50 روپے زیادہ دے دی، اگر اپن نے وہ واپس نہیں دیے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اور کبھی کچھ سامان لا لیے 10 روپے بچ گئے تو اپن بولیں گے بعد میں دیں گے، اگر دھیان میں نہیں رہا پھر بعد میں دیا۔ میں نے دو باتیں پوچھی، ایک یہ کہ انہوں نے سامان لایا اور کسی نے ان کو زیادہ پیسے دے دیے، اور ایک سوال کیا کہ انہوں نے سامان لایا، پیسے برابر آئے، لیکن وہ 10 روپے انہوں نے کسی اور کا سامان لایا تھا، رکھ لیا اور بھول گئے۔ پہلا، اگر کسی سے آپ نے سامان لائے، اس نے 50 روپے آپ کو حساب میں غلطی کر کے زیادہ دے دیا، آپ کا کام ہے اس کو وہ چیز لوٹائیں، سمجھے آپ؟ اگر آپ کسی وجہ سے بھول گئے، مطلب مثال کے طور پر میں نے کسی کو 500 کا نوٹ دیا، اس نے مجھے سامان دیا، میں نے نوٹ دیا، اس نے کیا پیسے دیے میں نے گنا بھی نہیں، سمجھے؟ میری عادت ہی نہیں، میں نے گنا نہیں، میں نے لے کے جیب میں ڈال دیا۔ اب اس معاملے میں تو پکڑ میں نہیں، چونکہ میں نے کچھ بھی نہیں معلوم، میں نے گنا بھی نہیں، میں نے بھروسہ کیا کہ اس نے مجھے واپس 250 کا لیا تو 250 واپس دیے ہوں گے، لیکن اس نے دے دیا 300 واپس، میں نے گنا بھی نہیں، بعد میں میں نے خرچ بھی کر دیا۔ تو ایسی شکل میں انشاءاللہ اس آدمی کو 50 کے صدقے کا اجر ملے گا، جس پہ چونکہ اس پہ اس کی پیسے چلے گا نا، غلطی سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ لیکن اگر مجھے پتا ہے، نون ہے، میں نے دیکھا اور یہ تو 50 روپے زیادہ آ گئے اور میں نے لیا، تو پھر تو یہ چوری ہوئی، یہ تو گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو واپس کرے، اور اگر انجانے میں اس نے دے دیا اور آپ نے بھی نہیں سوچا تو انشاءاللہ اس کو صدقے کا اجر۔ دوسرا، آپ نے کوئی چیز سامان لایا اور پیسے آپ کے پاس، اس نے برابر دیا، لیکن سمجھو 100 روپے دیے تھے، 90 کا سامان آیا، 10 روپے آپ کے جیب میں تھے، آپ نے سوچے جو اس کا مالک تھا پیسے کا، جس نے پیسے دیا تھا اس کو واپس لوٹاؤں گا، لیکن بھول گئے، چوک ہو گئی، تو بھول گئے تو جس کے پیسے بھولے اس کو اجر ملے گا صدقے کا، بھول کی وجہ سے، ٹھیک ہے آپ کو؟ اور اگر آپ کو جب بھی یاد آئے آپ کو پیسے واپس دینے پڑیں گے، لیکن سب سے اچھا کام کیا کیجیے، اکاؤنٹ کا سسٹم رکھیں، 90 روپے لایا، 10 روپے جیب میں اس کے ہے، جب دے دیے تو کٹ کرنا، نہیں دی جب تک لکھا ہوا ہے، جب بھی چٹھی نکال، ارے 10 روپے باقی نکال کے، یا پھر سامنے والا بھی یاد رکھے کہ بھائی میرے 10 روپے کہاں گئے۔ لیکن ہمارے پاس لوگ 5-10 روپیوں کو ایسے رکھ لینا مناسب سمجھتے ہیں، یہ آخرت کے اعتبار سے خطرہ ہے، خطرہ ہے، دے دو، کوشش تو کرو فوراً دے دو، اسی وجہ سے آگے پیچھے ہو تو پھر لکھ لو، بیٹر۔ اور لکھنے کے بعد بھی، دینے کی نیت رکھنے کے بعد بھی کوتاہی اگر ہو گئی تو انشاءاللہ اس کو صدقے کا اجر ملے گا، اور آپ کو انشاءاللہ اس گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ میوچلی چوک ہو گئی جو کہ ہیومن ایررز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم توبہ کرتے ہیں، زیادہ خیر و بہتری کی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تو معاف کریں گے، لیکن ہم توبہ کرتے رہے، چونکہ چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، بھولنے پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اگر توبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، آپ نے جو آخری قسم بتائی ہے کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے ہم خود سے میڈیٹر بنے، یعنی ہم فلاں شخص جو خرچ کر سکتا ہے اس کو فلاں کا ایڈریس دیا کہ اس بندے کی ضرورت پوری کی جائے، اور فلاں شخص نے ہمیں ایز اے میڈیٹر بھیج دیا اور ہم نے صدقہ پہنچا دیا، تو بھی کیا اجر سیم ہوگا؟ کسی نے سوال کیا کہ میں نے جو آخری کہا تھا کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں یا میں امانت دار ہوں، مجھے پیسہ دیے، میں اس کو پہنچا رہا ہوں خوشی سے، تو مجھے اجر ملے گا؟ تو ان کا سوال ہے، ایک آدمی جس کو صدقے کی ضرورت ہے، میں نے مالک کو خود بولا میڈیٹر بن کر کے اس کو دیا جائے، اور وہ آدمی پھر ریڈی ہوگا اور اس نے کہا اب تم ہی لے جا کر دے دو، تو کیا اجر ملے گا؟ تو ہاں، یہاں آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ پہلا اجر ملے گا کسی کے لیے وسیلہ بنے، دوسرا اجر ملے گا خوشی کے ساتھ امانت لا کے دے دی، دو اجر ملیں گے۔ پہلا اجر ملے گا وسیلہ بنے، کسی کو ریکمینڈ کیا، کسی غریب مستحق کو ریکمینڈ کیا، پہلا اجر۔ دوسرا اجر ملے گا کہ آپ نے اس امانت کو لیا اور خوشی سے لا کے اس تک پہنچایا، حدیث میں امانت کو لے کر خوشی سے جو پہنچا اس کو بھی صدقے کا اجر ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ کو اس میں ڈبل ریوارڈ ملے گا، ایک تو صحیح آدمی تک صدقہ پہنچانے کا یا وسیلہ بننے کا، اور دوسرا اس دیے گئے مال کو مالک کے صحیح اور ہنسی خوشی سے اور رضامندی سے کسی کو دینے کا انشاءاللہ عزیز حدیث کے تحت روح سے آپ کو دو ریوارڈ انشاءاللہ عزیز۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض کی پابندی نہ کرتا ہو لیکن وہ صدقہ کثرت سے کرتا ہو تو اس کا معاملہ کیسے؟ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ ایک آدمی کثرت سے صدقہ کرتا ہے، یہ 30 طریقوں سے اور بھی جو حدیث میں آتے ہیں، دیکھیے میں نے 30 رکھے لیکن 30 ہی نہیں، کئی طریقے ہیں اور بھی طریقوں سے کرتا ہے، تو لیکن فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، تو کیا یہ صدقہ اجر دیں گے؟ یاد رکھ لیجئے میری بات کو، جتنی باتیں یہ روایتوں کے اندر آتی ہے
کہ وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، فلاں کرنے سے یہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز سے اگلی جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جتنے نفل اجروں کی بات ہوتی ہے ان کا اجر آپ کو، ان کا بینیفٹ تبھی ملے گا جب ایک انسان فرائض کا اہتمام کرتا ہو۔ فرائض کا اہتمام نہ کرنے سے نوافل فائدہ نہیں دے سکتے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت کو اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو اس نے تم پر فرض کیے ہیں، تو فرض جو اگر نہ کرے تو نفل اس کو نہیں بچا سکتے۔ نفل کی میں مثال صرف سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، جیسے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اگر آپ پاس ہو گئے ایگزام میں، پاس ہو گئے، سمجھو آپ کے 35% سے اوپر آ گئے یا 40% پاسنگ ہے، 50% پاسنگ آ گئے، تو اگر آپ نے NCC کیا ہوگا تو آپ کو 3% ملیں گے، تو آپ نے اسپورٹس کھیلا ہوگا تو آپ کو 2% ملیں گے، تو آپ نے فلاں کیا ہو، NSS کیا ہو تو آپ کو یہ ملے گا، تو آپ نے نیشنل لیول پر کھیلا ہو تو آپ کو یہ ملے گا، ہے نا، تو آپ کو یہ ملیں گے۔ لیکن یہ کم ملتا ہے، معلوم آپ کو یہ سب جب آپ پاس ہوئے تو یہ ایڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کے مارکس 30 آئے، مطلب اس کا پرسنٹیج 25 آیا، مطلب وہ پاس نہیں ہوا، تو آپ کو یہ 2 اور 5 مل کے پاس نہیں کر سکتے، یہ پاسنگ پر اور آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یہ خالی ایکٹیویٹیز کر رہا، میں NSS جا رہا، NCC جا رہا، یہ کر رہا، جھاڑا لگا رہا، فلاں کر رہا، اسپورٹس کھیل رہا، نیشنل لیول کھیل رہا، اور آگے بڑھا، چلو سب کچھ جوڑ کے میرے کو پاس کرو، تو پاس نہیں ہوتے آپ۔ تو ایگزام دینا ضروری ہے، اس میں پاس ہونے کے بعد یہ پوائنٹس آپ کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح فرائض پہلے اور پھر بعد میں نوافل، تو صدقے کی جتنی قسم تھی سب نفل تھا، یاد رکھیے اس کے اندر، تو لہٰذا اگر کوئی فرائض کا اہتمام نہ کرے، یہ سب کرے تو اجر نہیں ملتا۔ اس بات کو میں اور بھی سمجھاتا ہوں آپ کو وضاحت کر کے۔ بہت سے لوگ ان روایتوں کو سنتے ہیں، ان حدیثوں کو سنتے ہیں۔ ایک عورت نے فاحشہ، زانیہ، منہ کالا کرنے والی کتے کو پانی پلایا، جنت چلی گئی۔ ایک آدمی کنویں میں اترا، کتے کو پانی پلایا، جنت چلا گیا۔ دیکھو کتے کو پانی پلایا، جنت چلا گیا، ہو گیا نا؟ پھر کیسا اس معاملے میں کیا ہے یاد رکھیں، یہاں کہیں بھی اس حدیث نے اس زانیہ کو مشرکہ نہیں کہا، اس کے دیگر اعمال کی نفی نہیں کی، وہ توحید پرست ہوں گی ہی لیکن زانیہ تھی۔ توحید پرست نہیں ہے تو کوئی کتے نہیں، پورے دنیا کے کتوں کو پانی پلائے تو مغفرت نہیں ہوتی، پورے دنیا کے جانوروں کو پانی پلا لے، انسانوں کے لیے اپنی جان دے دے، دن رات خون کا کیا دے رہے کہ اس کو خون چڑھاؤ، میری کڈنی اس کو دے دو فلاں، تو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ زانیہ توحید محض تھی، وہ زانیہ فرائض پر عمل کرتی تھی، پھر بھی اس سے جرم ہوتا تھا، یہ لیکن بولا نہیں گیا، یہ کنڈیشن ہڈن ہوتی ہے ہمیشہ، چونکہ توحید کے بعد سب کچھ، فرائض کے بعد سب۔ علماء لکھتے ہیں توحید اللہ کو ایک ماننا اور نماز قائم کرنا، یہ 2 عمل ہوں گے تو باقی سارے عمل کا اجر ملیں گے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں حج کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا اجر نہیں ملیں گا اگر آدمی توحید پرست اور نماز نہ پڑھتا ہو تو۔ دیکھو توحید، اور اگر نماز قائم نہیں کرتا توحید کے بنیاد پر تو اس کو اس کے حج کا بھی اجر نہیں ملیں گا، زکوٰۃ کا بھی اجر نہیں ملیں گا، اور اس کے روزوں کا بھی اجر نہیں ملیں گا۔ اب بولیے سمجھ رہا؟ لہٰذا فرائض ہو تو پھر باقی نوافل اور صدقات اجر دیں گے، اگر فرائض نہیں ہے تو پھر بھول جائیے یہ چیز آپ کو اجر دیں گی۔ یہ بالکل بنیادی بات ہے، اس کو اگر آپ اور مطالعہ کریں تو اس کی ڈیٹیل میں آپ بہرحال اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کیا عورتوں کو نماز میں پورا پیر لیگ کور کرنا ضروری ہے، مینس فیٹ سامنے کا جو حصہ ہے؟ تو میں نے اس کے تعلق سے پچھلے درس میں ایک تفصیلی جواب دیا تھا، آپ نیٹ پہ میرے نام سے سرچ کر لیں، نماز میں عورتوں کا پیر ڈھکنا، آپ کو تفصیل مل جائیں گی، لیکن ابھی مختصر سا رکھ دیتا ہوں۔ بس مختصر سا یہ ہے کہ علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ اگر عورت عمومی طور سے جو پیر کا حصہ کھلا ہوتا ہے، سمجھ لیجیے پیر کا پنجہ ہے، تو عمومی طور سے انگلیاں کھلی ہوتی ہیں، عمومی طور سے، تو شلوار، پیجامہ اور جو بھی نیچے پہنتے الگ الگ ٹائپ کی چیزیں، وہ آ کے تقریباً پیر کا آدھا 3/4 ڈھک دیتے ہیں، اور عمومی طور سے انگلیاں کھلی ہوتی ہیں، صرف انگلیاں۔ تو انہوں نے کہا پھر علماء نے پھر اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ عزیز، پھر اس کا مسئلہ نہیں، ایسی نماز ہو جائے۔ لیکن علماء کی ایک جماعت نے کہا نہیں، اس کو ڈھکنا ضروری ہے ساکس وغیرہ سے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ڈھکو، لیکن راجح مسئلہ اس میں یہ ہے، اکثر نہیں کہا کہ نماز ہو جائیں گی، لیکن تو پھر کہہ رہا ہوں پورا پیر نہیں، عمومی طور سے جو کھلا رہ جاتا ہے، مطلب صرف انگلیاں سامنے کی دکھتی ہے، تھوڑا سا پیر کا حصہ، باقی وہ شلوار وغیرہ آ کے اوپر تک چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ سجدے میں بھی جائے تو آپ دیکھیں گے تلوے کے حصے تک وہ شلوار وغیرہ آ کے ہو جاتی ہے، پنجے کا شروعات کا تھوڑا حصہ دکھتا ہے، اس میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں، راجح مسئلہ یہ ہے، لیکن کچھ نے کہا یہ بھی ڈھک لے بہتر ہے، لیکن یہ افضل و غیر افضل کا مسئلہ ہے، لہٰذا لیکن اگر پورا پیر کھلا ہے، چوڑی دار پیجامہ پہنا ہوا ہے جو ٹخنے تک چڑھا ہوا ہے، ہوتا ہے نا عورتیں پہنتی ہیں، پھر تو آپ کو کچھ پہننا پڑے گا، اور ویسے بھی وہ اتنا چست چوڑی دار وغیرہ نہیں پہننا چاہیے کیونکہ اس سے پورا جسم پہ چٹک جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اپنے شوہر کے سامنے عورت پہننے کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس کو اوپر اس پہ ساکس، مطلب اگر ٹائٹ ہے، بہت چھوٹا ہے یا اونچا ہے تو اس کو پھر ساکس وغیرہ پہننا پڑے گا۔ السلام علیکم۔
फैज भाई, हरम में जो औरतें बेचते कुछ सामान, तो उनसे सामान लिया गया, इतने में पुलिस आ गई, वो औरत भाग, सामान हमारे हाथ में। हम 8 दिन तक उसको ढूंढे, और कोई भी औरत के पास जाते थे वो शक्ल की लगती थी तो नहीं लेती थी पैसे कि भाई तू भी रख नहीं लिए किसी से। फिर बाद में हमने मदीना जाना था तो वो सदका करके चल जाए, तो ये बेहतर था कि भाई ने एक सवाल किया, मदीना में कहीं गए थे सफर पे, तो उन्होंने कुछ सामान खरीदने के लिए जो औरतें वगैरह होती है उनसे सामान लिया, सामान हाथ में था, और चूंकि वो लीगली लाइसेंस नहीं होते हैं बेचने के लिए, वो सफर पे आते हैं और कुछ कमा लेते हैं, तो वो लोग भागना शुरू करे और वो लोग चले गए। नतीजतन चीज हाथ में रह गई साहब के, और वो औरत चले गई जिसका माल था, और पैसे उसको अभी दिए नहीं गए थे। तो ऐसी शक्ल में क्या करे, उन्होंने उसको 8-10 दिन तक तलाश भी किया, लेकिन जब मदीने से उनको रुखसती का मामला आ गया तो उन्होंने उस चीज को फिर सदका कर दिया। इस मामले में क्या, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, कुछ औरतों को देखा उन जैसी, देने की कोशिश की, उन्होंने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ ऐसी बहुत सारी औरतों को और बेचने वालों को मदीने वगैरह के अंदर जो मुख्तलिफ नेशनलिटीज को बिलोंग करती है, बहुत खुददार औरतें होती है, चीज़ों को बेचती है। आप अगर सदका देंगे, ताउन करेंगे, मदद करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप देखिए ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो ट्रैफिक सिग्नल के बीच में कुछ चीजें बेचते हैं, 1 रियाल आधे रियाल की, आप उनकी मदद के तौर पर पैसा देंगे, वो पैसे को हाथ में लगाएंगे, बोलेंगे इसकी मुझे जरूरत नहीं है। खुददार कौमें होती, उनमें से आप देखेंगे कुछ ब्लैक कम्युनिटी की औरतें होती है, एक तो मांगने वाले भी बहुत होते हैं ब्लैक, लेकिन एक कुछ कम्युनिटीज होती है जो आप मदद करेंगे तो कभी नहीं लेंगी, बोलेंगे चीज खरीदो वरना जरूरत नहीं। तो आपने उनसे चीज लेने की कोशिश की, आप पैसे देने से पहले वो चलेगी, बाद में आप दूसरों को दे रहे हो उस शक्ल की, तो बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए, हमारा नहीं है। तो इस मामले में जो आपने कदम उठाया ये सबसे बेहतरीन कदम था कि आपने उस चीज को सदका कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सदके का अजर देगा। लेकिन इस मामले में एक एहतियाती पहलू ये है कि अगर समझो आपने कोई चीज रखी, ली, आपने ऐलान किया, रखा, और आपको लगा मैं सफर पे जा रहा हूँ और आपने किसी को सदका कर दिया, लेकिन वो सदका करते ही वो औरत अगर आपको दिख जाती तो आपको वो पैसे उसको लौटाना पड़ते, सदका तो आपको चला गया। ये बात आप याद रखिए, इस मसले में समझ लीजिए। हिंदुस्तान में कुछ आपने किसी वेंडर हॉकर से कुछ सामान लिया, वो पैसे नहीं थे, कल दूंगा बोला, और उसकी गाड़ी उड़ गई, मार्केट टूट गया, अतिक्रमण था तो एनक्रोचमेंट ड्राइव ने उसको हटा दिया, अब बेचारा कहाँ नहीं मिलता है। अब आपने सोचा ये पैसे मैं उसके 10-20 सौदे के पे सदका करता हूँ, लेकिन महीने 2 महीने साल भर बाद वो फिर दिख गया, अब वो तो भूल गया 10-15 रुपए, आपको याद आ गया, तो अब आपको उसको 15 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए देना पड़ेंगे। क्यों देना पड़ेंगे? इसलिए कि उसका हक था, उसके नहीं मिलने की शक्ल में आपने सदका किया, समझिया? तो आपने जो किया वो सही किया, सदका किया, लेकिन अगर वो मिल जाती तो आपको उसको वापस देना पड़ता था, याद रखा। ठीक। किसी ने एक सवाल किया, ज्यादातर औरतें काम जॉब नहीं करती तो वो कैसे सदका करे? अगर शौहर के पैसों में से खर्च करे तो क्या ये भी सदका है? हाँ, अगर औरत कमाती नहीं है, उसकी मिल्कियत नहीं है, उसका रुपया पैसा नहीं है, तो वो अपने शौहर से इजाजत लेकर उसमें से सदका करेंगी। इस सदक़े का अजर उसके शौहर को मिलेगा और बीवी को भी मिलेगा इंशाअल्लाह। या ऐसा कहूँ, बीवी को मिलेगा और शौहर को भी मिलेगा क्योंकि उसका पैसा था। यहाँ तक की रिवायत में अगर बगैर इजाजत की औरत सदका ना दे, लेकिन अगर देती है तो तब भी शौहर को उसका अजर मिलेगा। या फिर अगर औरत को शौहर पॉकेट मनी देता है, कुछ पैसे देके बोलता है ये खर्चा, इसके बाद जो बचे तुम रख लो, फिर औरत वो खर्चे के बाद जो बचाती है उसमें से खर्च करती है, तो इंशाअल्लाह इसमें पूरा अजर उसको मिलेगा क्योंकि वो उस पैसे की मालिक थी। लेकिन चूंकि शौहर ने दिया, शौहर को भी इंशाअल्लाह उसका अजर मिलेगा। तो जब औरतें जॉब करती हो या ना करती हो, अपने शौहर के माल में से या शौहर उनको जो अता करता है या शौहर जो उनको गिफ्ट करता है उसमें से खर्च करती है, तो इंशाअल्लाह इस औरत को भी सदक़े का अजर मिलेगा और शौहर को मिलेगा। या फिर शौहर को सदका देना है तो ये भी कर सकता है कि अपनी बीवी से कहे आप सदका दो, तो बीवी को भी अजर मिल जाएगा, शौहर को तो मिलेगा क्योंकि असल पैसा उसका है। याद, ठीक है? तो ऐसा औरतें कर सकती हैं। अगर खर्च किसी को दिए और तकाजा नहीं करे, जैसा वक्त जो लगेगा आगे नहीं करे, तो समझना वो पैसे डूब गए, आज ये हालत है, तो उसका क्या है? डूब गए। कोई इंसान है, उसको अगर हम पैसे दें उधार, तो जब तक ना मांगो लोग देते ही नहीं। अब हदीस के अंदर है कि नहीं देंगे तो अजर मिलेगा, तो क्या हम ना मांगे, बार बार रिमाइंडर ना दे? देखिए हदीस में बिल्कुल ऐसा है। हदीस में अल्फाज है कि आपने किसी को मोहलत दी, जबकि उसकी मियाद, उसका वक्त जो मुकर्रर था खत्म हो गया, लेकिन आप मोहलत दी, तो मोहलत ऐसा थोड़ी दी जाती है कि आप ना जाए। आप पूछेंगे भाई कब दे रहे हो, बोलेंगे 1 हफ्ता बाद, तो आपने 1 हफ्ते की मोहलत दी, मतलब 1 हफ्ता रिमाइंडर दिया। रिमाइंडर देने के बाद उसने नहीं कहा। हदीस का बिल्कुल ये माना नहीं है कि आप कुछ बोलते ही नहीं उसको, अब उसने ले लिया, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो जैसे आपने कहा लोग तो देने को राजी ही नहीं आजकल, ऐसा होता है। तो आप क्या कीजिए, रिमाइंडर दीजिए और उसकी जेन्युइन मसले और कंप्लेंट्स पे उसको मोहलत भी दीजिए। और अगर वो नॉन जेन्युइन मतलब झूठे बहाने करता है, एक तो है सच्चे बहाने, ये वो मजबूर हो गया, बैंकरप्ट हो गया, खल्लाश हो गया, लुट गया, बीमार हो गया, तो आप बोल रहे ठीक है दो, मैं 1 हफ्ता बाद याद दिलाता, ये तो ठीक। लेकिन कुछ लोग झूठ बोलते हैं, तो चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो, दोनों ही शक्ल में इंशाअल्लाह आपको
अजर मिलेगा सदका देने का। लेकिन कहीं भी ये हदीस आपको इस चीज से नहीं रोकती कि आप लोगों को याद दहानी करवाते रहे, क्योंकि आप भी जरूरतमंद होंगे उस पैसे की, याद दहानी करवाते रहे और साथ में आपको याद दहानी कराने के बाद मोहल्लत देने का अजर भी इंशाअल्लाह